الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وقال تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی آل محمد وعلی آل محمد۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں بزرگوں دوستوں پیاری بہنوں اور ناظرین، 10 روزہ محافل کی آج 7ویں محفل ہے اور گزشتہ کل کی یعنی 6ٹھی محفل میں نے حب دنیا کی مذمت جو قرآن و حدیث میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حب دنیا ہی کی 2 اور شاخیں ہیں، ایک ہے حب مال، ایک ہے حب جاہ۔ تو اس میں حب مال کی مذمت جو ہمارے دین میں آئی ہے اور اسلامی تعلیمات میں آئی ہے اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اس کے بیان کرنے سے قبل ایک اہم بات، ایک اہم موضوع جس کے سلسلے میں نے کل بھی کچھ باتیں بیان کی تھی، وہ ہے کہ اپنے بچوں کی دینی حوالے سے ذہن سازی۔ یہ بڑا اہم کام ہے عزیزوں، اور اس کی اہمیت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ آپ ہم جو بھی آج دین پہ عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کی توجہ کی وجہ سے ہے۔ وہ ہم کو جو بھی باتیں دینداری کی سکھلائے، ہمارے ذہن میں نقش کیے، وہی باتیں ہیں جو آج ہم کو دین کے کاموں کے اوپر چلا رہی ہے، اور جو کچھ بھی دینی سوچ اور مزاج ہماری ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے اس کو منتقل کرنا پڑے گا نا ہم کو، نسلاً بعد نسل۔ ہمارے بڑوں نے ہم میں منتقل کیا، ہمارے بڑوں کے ذہنوں میں یہ فکر ان کے بڑوں نے ڈالی۔ اصل میں یہ فکر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، اور قرآن اللہ کا کلام، اس کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسلامی عقائد سکھلائے، عبادات سکھائے، زندگی گزارنے کے سلیقے طریقے بتلائے، وہ سب صحابہ نے سیکھے۔ پھر ان لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا، تابعین، طب تابعین، اور پھر یہ سلسلہ قرنن بعد قرنن ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتا رہا اور ہم تک پہنچا۔ کتابیں بھی پہنچی، طریقے بھی پہنچے، فیض بھی پہنچا۔ ایک اہم بات میرے کو ذہن میں آ رہی ہے، وہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ آپ دیکھو کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، حضور کی باتیں سب ہم تو کیسا پہنچی؟ حدیث سے پہنچی نا بھائی۔ تو حدیث سے مبارکہ کیسا پہنچے؟ سند سے پہنچے، سند سے، یعنی صحابی نے کسی کو بتایا، آگے والے نے ان کو بتایا، پھر اس سے ہوتے ہوئے محدث نے اپنی کتاب میں محفوظ کر دیا، تحریر میں آ گئے، وہ ریٹن میں آ گئے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی ہم کو پہنچا ہے۔ ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو قرآن اور حدیث سے ہم کو پہنچی، ایک ہے حضور کے برکات۔ یہ جو برکات ہوتے ہیں نا، یہ سینہ بسینہ پہنچتے ہیں۔ جیسے آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اللہ رسول کی باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں، تو ایک کیفیت، ایک حال آپ کے دل میں انشاءاللہ پیدا ہوگا یا ہو رہا ہوگا۔ اور ایسے ہی جو ہے جو بزرگان دین تھے اللہ والے، ان کے دلوں میں جو کیفیات تھی اس کا ایک ذرہ بھی ہم کو نصیب ہو تو ہماری دنیا آخرت سمجھ جائے، تو وہ کیسے پیدا ہوئی؟ اپنے بزرگوں کی صحبتوں سے پیدا ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے برکات صحابہ نے حاصل کی، پھر صحابہ سے آگے والوں کو پہنچی، پھر ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی۔ اور اس کی جو ہے دلیل کیا ہے؟ شجرہ ہے۔ شجرے جو ہوتے ہیں نا، جو لوگ طریقت سے جڑے ہوئے ہیں یا شجرہ پڑھے ہیں کبھی، یا پھر کچھ تھوڑا بہت بھی واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ شجرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی پیر سے مرید ہو گئے تو ان کا نام رہتا اس میں، اور پھر اس کے اوپر ان کے پیر کا نام رہتا، پھر اس کے اوپر ان کے پیر کا نام رہتا، ایسا وہ پورا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑتا سلسلہ۔ تو یہ کیا بتاتا ہے شجرہ؟ کہ برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ تک منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو تمام جو ہے سلاسل کے منبع ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سلسلہ نقشبندیہ چلا، تو اگر نقشبندیہ سلسلے کا شجرہ ہو تو اس میں حضرت ابوبکر کا نام آتا حضور کے بعد، اور قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، دیگر جو سلاسل ہیں ان میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا، پھر ان سے حضرت امام حسن بصری، پھر حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے، اور دیگر لوگوں نے بھی فیض پایا ہے نا، ان کے صاحبزادوں نے اور بھی دیگر بزرگوں نے، اس کی تفصیل ہے، آپ جاؤں گا تفصیل میں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ ان سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اور پھر جو بھی آج کے دور میں کسی صاحب دل سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو اس کو وہ برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہوتی ہے۔
تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا، تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تک پہنچی، پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا، برکات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی، تو پہنچانے والوں نے آگے بڑھایا تبھی تو پہنچی. تو اب ہم کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا نا. تو یہ پہنچانے میں سب سے زیادہ حق کون رکھتے ہیں؟ ہماری نسلیں، ہماری اولاد. کیونکہ دیکھو انسان کو جتنی محبت اپنی اولاد سے رہتی کسی غیر کی اولاد سے تو نہیں رہتی. اور اگر کوئی آپ بول دیے تو غیر فطری بات ہے یہ. ہاں کوئی اکا دکا ایسا واقعہ ہو جاتا ہوگا کہ بھتیجے سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہو جائے، بھانجے سے ہو جائے، پیر کی اولاد سے ہو جائے، بہت کم ہوتا ہے ایسا. لیکن فطری طور پہ طبعی طور پہ اپنی اولاد سے انسان کو اور اللہ تعالیٰ اس واسطے رکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. ماں باپ اگر اپنی اولاد کو نہیں چاہیں گے تو کون چاہیں گا بھائی؟ اور جیسا ماں باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے کوئی دوسرا تو کریں گا نہیں. تو اس واسطے صرف انسانوں میں نہیں، جتنے جاندار ہیں ان سب میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے. چیل جو ہے شکار کرتی، بعض پرندہ شکاری پرندہ ہے لیکن اپنے بچوں کا شکار کرتا انہیں نہیں کرتا. شیر ہے اپنے بچوں کا شکار کرتا انہیں. شیرنی ہے آڑے آ جاتی انہیں اگر کوئی ذرا بھی نظر ٹیڑھی کرا اس کے بچوں کے بارے میں. تو یہ اللہ ہر جاندار کے اندر جذبہ رکھے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جتنی محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا. تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ پرورش کرتے اپنے اولاد کی، پالتے پوستے کھلاتے پلاتے، اچھا برا دیکھتے، بیمار ہوئے تو دوا دارو کرتے، پروٹیکشن حفاظت کرتے، ان کی نگہداشت کرتے، ان کی پرورش کرتے ان کی، اور ان کو اس قابل بناتے کہ وہ اپنے طور پہ خود کچھ کر لے. یہ تو ہر کوئی کرتا. ہر کوئی سے مراد کیا مسلمان کیا غیر مسلم؟ ارے انسان تو کیا جانور بھی کرتا. پرندے کے بچے اڑنا سیکھنے تک انہیں پرندہ اس کو کھلاتا بھی، حفاظت بھی کرتا. جب خود سے بچہ اڑنا سیکھ گیا چھوڑ دیتا اس کو. ایسے ہی شیر جو ہے اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھائے تک لا کے ڈالتا رہتا اس کو شکار کر کے، لیکن بچہ خود جب سیکھ گیا تو چھوڑ دیتا اس کو. تو یہ کام تو کوئی کارنامہ نہیں ہے، بتانا چاہ رہا ہوں یہ فطری بات ہے کہ اولاد کو کھلانا پلانا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی حفاظت کرنا. مگر انسان جو ہے نا جناب یہ اشرف المخلوقات ہے. تو اس کا کام اپنی نسل کو، اپنی اولادوں کو خالی کھلانا پلانا، پال پوس کے، جیسا جانور اپنے بچوں کو بڑا کرتے ویسا کر دینا نہیں ہے. وہ بھی کرنا ہے لیکن صرف وہی نہیں کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم. تربیت تو جانور بھی کرتے ہیں. بولانا شیر شکار کرنا سکھاتا ٹھہر کے اپنے بچوں کو، چھوٹے جانور کے مار کے کمزور کر کے دے دیتا تو بھی مار بول کے. چیل بھی سکھاتی ہے اپنے بچوں کو شکار کرنا. تو یہ تربیت میں بھی، یہ جو تربیت کھانے پینے کی ہے، اگر کوئی کر بھی دے رہا کما لینا دھما لینا، کوئی کمال کی بات نہیں ہے بولنا چاہ رہا ہوں میں. حالانکہ یہ ذمہ داری ضرور ہے اور کئی لوگ یہ ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہے ہیں. کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی جیسی نگرانی کرنا ہے، پرورش کرنا ہے، تربیت کرنا نہیں کرتے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ انسان جسم کے ساتھ اپنے اندر روح رکھتا ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو ماں باپ جو انسان کے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دینی تربیت سے، دینی تعلیم سے آراستہ کرنا. اس میں سب سے بنیادی چیز ہے دیکھو عقیدہ. سب سے اہم چیز عقیدہ ہے. عقیدہ اپنے بچوں کا درست کرنا. میں یہ بات اس واسطے بول رہا ہوں کہ اس میں ذریعہ سی لغزش ہو گئی نا، بچے نکل جاتے ہاتھوں سے. ہمارے سلسلے کے ایک صاحب ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو اچھا پڑھایا لکھایا، اچھا شریف بچے ہیں. ابھی میں ان کے بارے میں کوئی رائے بھی قائم نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں بگڑ گئے بول کے، لیکن بتانا کیا چاہ رہا ہوں مسئلہ جو میرے تک آیا. بچوں کو پڑھایا لکھایا، اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ بھیج دیا جناب. ویزا لگ گیا، انہوں کو چلے بھی گئے، اور ایک مڈل کلاس فیملی ہے ان کی. تو بچے جانے کے بعد میں کچی عمر میں چلے گئے، 10th کے انٹر کے بعد چلے گئے. حالانکہ خانخواہ میں ہمارے پاس آتے تھے بچے، لیکن ابھی صحبتوں میں جیسا بیٹھ کے سیکھنا سکھانا ہے وہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا نہیں. کئی خانخواہوں کے بچے، کئی سنیوں کے بچے بگڑ گئے تو ہم افسوس کرتے ہیں مگر غور نہیں کرتے کہ وجہ کیا ہے اس کی. خالی سنی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے بچہ سنی ہو جائے ضروری نہیں ہے. سنی کے گھر میں پیدا ہو کے سن بھی ہو سکتا انہیں، سنی نہیں تو اگر اس کی تربیت نہیں بھی تو، یا پھر انہیں قابل بھی ہو سکتا. تو اس کے لیے کام کرنا پڑتا. اپن ایک سائیکل رکھے، گاڑی رکھے تو اس کو نہیں جھٹکے تو دھول جمتی، اس کو آئل نہیں ڈالے تو زنگ لگتا. بچوں کے جو انسان ہے نا ان کی تو سوچ فکر چلتے رہتا، دماغ ان کا صحبت ان کو ملتے رہتے، تو نگرانی ان کی ہم پر فرض ہے، تربیت ان کی ہم پر فرض ہے. تو بہرحال بچے چلے گئے امریکہ. تو بعد میں ان کے والد صاحب والدہ جو ہے میرے کو سنا ہے کہ وہاں جانے کے بعد میں وہاں ماحول کیا ہے بولے تو زیادہ تر دنیا میں آج کل بدعقیدگی بہت ہو گئی. تو جہاں بھی جا رہے ہیں بدعقیدہ جو ہے لوگ شکار کرنے بیٹھے ہوئے، اور ان کا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ڈیٹا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ ان کا مواد ہے. آدمی کچھ بھی دین کی بات تلاش کرا تو سیدھا ان کا مواد کھلتا، تو یا ان کے لوگ ٹکراتے. اور ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارے سنت الجماعت کے بھی ہوں گے لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے. یہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور میں اس واسطے بول رہا ہوں، یہ کسی کو تنقید کرنے نہیں بول رہا ہوں، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے بھائی. آدمی جب تک کہ اپنی غلطی اپنے کمی کو ریئلائز نہیں کرا، احساس نہیں کرا، انہیں سدھرتا کیسے؟ کوئی آدمی کو شوگر ہو گیا بول کے بولے تو انہیں مان رہا نہیں، ایسے سب بیکار باتیں کرتے رہتے، سب بول کے میٹھا کھا رہا، چاول کھا رہا، جو پرہیز کرنے کی چیزیں ہیں وہ نہیں کر کے ڈال لیتے جا رہا. تو کیا حالت ہو جائیں گی اس کی؟ شوگر اس کی ہائی ہو کے گردے وردے فیل ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. تو پہلے انہیں ماننا پڑے گا کہ میرے کو شوگر ہوئی تو علاج کریں گا نا. اس کو ماننا پڑے گا یہ فلاں بیماری ہے، اس میں یہ پرہیز ہے، یہ دوا ہے. تو ایسے ہی زندگی میں بھی آدمی کوئی غلطی تسلیم کرا تو اصلاح کرتا اس کی. تو یہ ہمارے بہت بڑا سانحہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت کے لوگ اتنے مگن اور مست ہیں، لوگ سمجھنے تیار نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ واقعی میں غلط ہو جا رہا، نقصان ہو رہا، سنیت کا نہیں اندازہ کر. تو میرے کو بہت زیادہ تڑپ ہے بلکہ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، مگر یقیناً میرے کو تڑپ ہے اور ہونا چاہیے. ہمارے کو ہونا چاہیے نا، ہم حق پہ سمجھ رہے ہیں تو کیا ہم ایسے مر جائیں گے؟ لوگ ہمارے لوگوں کو چھین چھین کے بدعقیدہ بناتے نہیں، ہم ایسے چلیں گے دنیا سے. کچھ نہ کچھ کرنا نا، تو کہیں کچھ بھی نہیں کرے تو گھر میں تو بھی کرو. میں
اپنے گھروں میں تو بھی کرو جو آپ کے قابو میں ہے، ان کو سمجھاؤ، تربیت کرو، کنٹرول کرو، اچھے انسان بناؤ، نہ مادیت پرست بناؤ نہ بدعقیدہ بناؤ، کیونکہ کئی ایسے ہیں مذہبی کاموں کی طرف گئے تو بدعقیدہ ہو جا رہے ہیں، اور دنیا داری میں گئے تو بالکل نکل جا رہے ہیں، اور جو ہے دنیا دار ایسے ہے کہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کو. یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہونا. دنیا کے لیے اتنا ہی کرنا جتنا ہم کو یہاں جینا ہے. میرے والد بزرگوار ایک توغرا گھر میں لکھ کے لگائے تھے، بہت پرانا ہو کے وہ ادھر ادھر ہو گیا، قدیم ہو گیا تھا، وہ ٹوٹ گیا. تو اس کے اوپر جو کاغذ تھا وہ بھی اتنا مخدوش ہو گیا کہ اس کو دوبارہ جو ہے درست نہیں کر سکتے تھے. تبرک ہے کہیں اٹھا کے اوپر رکھ دیے، محفوظ ہے، لیکن اس پہ لکھا ہوا کیا تھا معلوم؟ دنیا کے لیے اتنا کر تجھے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے. کتنی پیاری بات ہے، غور کرو. آخرت کے لیے کتنا کرنا ہے؟ جہاں وہاں جتنا رہنا. کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے واسطے اتنا، اور جہاں اتنا رہنا ہے اس کے واسطے اتنا کرنے جاتے ہیں ہم. یہ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مختصر یہ، وہ بچے وہاں گئے، وہاں جو ہے بدعقیدہ باز تنظیموں کے ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیے، کر لیے، تو ان کا دماغ خراب ہوگا. اپنے ماں باپ کچھ بولنے لگے، وہ درگاہ کو نہیں جانا، وہ فاتحہ نہیں دینا، یہ سب نہیں کرنا، بلکہ تو والد والدہ پریشان ہو کے مجھ سے اظہار خیال کیے. تو میں جو ہے بولا کہ میرے سے بات کرو، ہم لوگ وہاں ہیں، کیا کریں گے، بات کرے، کچھ بھی تو سمجھا سکتے. تو خیر ان کے والدین کوشش کرے، ایک بچے سے تو بات کرائے بھی، اور ایک سے بھی ہو جائیں گی بات انشاءاللہ، کیونکہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہو گیا، بہت دور ہو گیا نا. تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ خالی بچوں کو پڑھا دینے لکھا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے عقیدے دینا، ان کو منتقل کرنا. تو اس کے لیے طریقہ کیا رہتا؟ بچپن سے بچوں کو اپنے جو ٹریک ہے نا اس پہ لے کے چلنا. مثلاً اپن کہیں محفلوں میں جاتے ہیں جہاں اپنے عقیدے کی بات ہوتی ہے تو وہاں لے کے جانا ساتھ. یہ نہیں سمجھنا ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوئے بعد میں سمجھائیں گے. انہیں بڑا کس حال میں ہوتا نہیں معلوم، آپ کو کیا سمجھتے ہوئے بڑا ہوتا، کیا اس کا دماغ چل رہا نہیں معلوم. ایسے ہی مذہبی چیزوں سے جڑنے میں عقیدے کے حوالے سے اپنے عقیدے کے معاملات سے واقف کرانا، اور بچوں کو سمجھانا یہ کرتے کیوں، یہ فاتحہ ہم کیوں دیتے، یہ بزرگوں سے ہم تعلق کیوں جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کی حیثیت شریعت میں کیا ہے. بچپن سے اگر آپ یقین جانیں، مضبوطی سے اس کے ذہن میں ڈال دیے نا، آپ کو پھر آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں دین کا کام کرتا، انہیں لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا ذریعہ بنتا. اس حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ سناتا میں آپ کو. ہمارے پڑوسی ملک کا واقعہ ہے وہ، کہ وہاں پہ جو ہے ایک مرتبہ ایک جلسہ ہو رہا تھا. تو دینیات کے استاد کو بولے بھائی بچے کو ذرا ایک نعت پڑھنے تیار کرو. تو وہ استاد ایک بچے کو نعت پڑھنے تیار کرتے. نعت مشہور کیا تھی بول تو آپ لوگ سنے ہوں گے، بہت مشہور نعت. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. مشہور نعت ہے یہ، حالی شاید یہ حالی شاعر ہے، انہوں نے لکھی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. تو وہ پوری نعت انہوں بچے کو یاد دلائے. دیکھو یہاں جلسہ ہے، ایک بڑے آفیسر صاحب آ رہے ہیں، تقریر سے پہلے ان کی تم کو قرات کے بعد نعت پڑھنا ہے. تیاری کر لیا بچہ. اب جلسہ شروع ہوا جناب، اس کا نمبر آیا نعت پڑھنے کا. تو انہیں نعت شروع کرا. کیا کرا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے. تو وہ جو والا ہے وہ واحد اس واسطے لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، تو والے جمع ہو جاتا. اور پھر وہ شعری اعتبار سے بھی وزن کے مطابق نہیں ہے. تو برابر انہوں نے پڑھ دیا پوری نعت. اب استاد تلمل ہو گئے کہ بھائی روک بھی نہ سکتے اس کو، اور غلط پڑھ دیا. والا مشہور ہے، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، بلکہ سب کو معلوم نعت. وہ ابھی نے والے لگا دیا. خیر ہو گیا بعد میں استاد صاحب ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، میاں میں کیا سکھایا، کیا پڑھ دیا. پورے بچہ ہے، غلطی ہو گئی بول کے نظر انداز بھی کر دیے، جو ڈانٹنا تھا ڈانٹ دیا، ہو گیا. چند دنوں کے بعد میں کیا ہوا کہ کوئی اسکول میں ایک کلاس میں ٹیچر نہیں آئے. تو اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ایک کلاس میں ٹیچر نہیں آئے، خالی رہی، تو کوئی دوسرے ٹیچر کو بولتے ذرا آپ دیکھ لو بھائی کلاس چلا لو، نہیں تو بچے شرارت کرتے. تو ان کو بھیج دیا دینیات کے، بول صاحب ذرا آپ دیکھ لو آج بچوں کو. تو انہوں پہنچے، وہ اتفاق سے وہ بچہ وہی کلاس میں پڑھتا تھا. تو وہ دینیات کے مول صاحب گئے تو کیا میتھمیٹکس پڑھائیں گے، دینیات ہی پڑھاتے تھے. تو اب انہوں اٹھا کے ایک بچے سے سیرت کے اوپر سوالات کرنے لگے. جی آپ تو ہر بچے سے ایک سوال کرے. تو یہ بچے کو اٹھا کے جو ہے پوچھے جو نعت غلط پڑھ دیا تھا کہ میاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام بولو. تو ایک بولتا نا دو بولتا، گونگا بن گیا. استاد کو غصہ آیا، ارے وہاں اس دن نعت میں غلطی کرا بولے، یا پھر ہیٹا پنا کر رہا اور نام پوچھے تو حضور کا نام نہیں بول رہا، کس مسلمان کو نہیں معلوم رہتا. تو غصہ آیا تو چھڑی لے کے دو ٹھوک دی، اس کو رونا شروع کر دیا. اور پھر استاد کو بھی غصہ اتنا آیا کہ ضد میں آ کے بولے تو جب تک بولیں گا نا مارتے رہتا ہوں بولے. اتفاق سے گھنٹی بج گئی. تو مدرسہ کلاس ختم ہو گئی. تو بولے کلاس ختم ہو گئی، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، دوپہر کا گھنٹہ کھانے کا ختم ہونے. پھر کلاس سے جب پھر پوچھوں گا نہیں بولا تو پھر مارتا ہوں بولے. صاحب ناراض ہو گئے بہت. تو جب بچہ گیا جناب، دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، رو رہا تھا، جا کے جو ہے منہ ہاتھ دھویا کرا. اس کے بعد میں جو ہے کھانا وانا کھایا، جو بھی دوپہر میں چھٹی میں بچے کرتے کر لیے. بعد دوبارہ آیا تو مجھ صاحب پھر پوچھے، بول اب میں جو پوچھا تھا سوال کا جواب دے. تو فوری بولا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام محمد بن عبداللہ ہے. تو استاد ذرا نرم پڑ گئے، بولے ارے بابا پہلے کہیں نہیں بولا تو میرے کو اتنی بات بول دیا تو میرے کو غصہ نہیں آتا تھا اور میں مارتا نہیں تھا. اس دن بھی تو ایسی حرکت کرا، اس واسطے بھی میرے کو بہت غصہ تھا تیرے اوپر. تو وجہ کیا ہے، تو ایسا کیوں کرا؟ تو روتے روتے بولا مول صاحب میرے ابا جان میرے کو بچپن میں ایک بات سکھائے تھے. وہ کیا سکھائے تھے؟ بولتے بیٹے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بے ادبی سے نہیں لینا. تو میں جب وہ شعر سنا نہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا بول کے، تو میرے کو ذرا ارے تورے دکھا، تو اس واسطے میں والے کر دیا اس کو. بولے تو بولے پھر حضور کا نام کیوں نہیں لیا تو بولے میرے والد صاحب بولے تھے بیٹے اپنے نبی کا نام کبھی بغیر وضو نہیں لینا. اب آپ میرے سے پوچھ رہے تھے، میں وضو سے نہیں تھا، دوپہر میں جب چھٹی ہوئی تو جا کے وضو کر کے آیا، اس واسطے حضور کا نام لیا. بولے اللہ اکبر. غور کرو آپ کہ وہ بچپن میں سکھائی ہوئی بات کیسا پتھر کی لکیر ہو جاتی. اچھی بھی بری بھی دونوں پہلو ہے. کئی گھروں میں بچوں کو حسد سکھاتے، کینہ سکھاتے، جھگڑے سکھاتے، جاسوسیاں سکھاتے،
حب دنیا سکھاتے, وہ بولنا چاہ رہا ہوں میں. اصل جو موضوع ہے ہمارا وہ دنیا کی محبت بٹھا دیتے ذہن میں. دیکھو تمہارے کو خالی پیسہ خوب کمانا ہے, گھر بنانا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ارے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے دنیا کے واسطے کرنا ہے, لیکن مقصد حیات نہیں ہے, یہ سمجھانا بول رہا ہوں میں. اس کو بولنا کمانا ضرور ہے, لے کے کچھ بھی نہیں جانا ہے, سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے. کمانا ضرور ہے, حقوق ادا کرنا ہے. کمانا ضرور ہے, جائز کاموں میں خرچ کرنا ہے. یہ کمانا برائے کمانا نہیں ہے, کمانا برائے آخرت کا سنوارنا ہے, یہ اس کے ذہن میں ڈالنا. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ اگر کر لیے تو سمجھ لو آپ ہم صحیح کام کر لیے, اور اگر نہیں کرے تو ناکام ہم بھی انہیں بھی. تو بہرحال عزیزو, اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ, اولیاء کا احترام سکھاؤ, علماء کا احترام سکھاؤ. یہ بات میں اس واسطے بول رہا ہوں, آج کل دیکھنے میں آ رہا کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے علماء سے بیزار ہے, مشائخ سے بیزار ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ دلچسپی نہیں ہے. ان کے بارے میں ایسا ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ صحیح لوگ نہیں رہتے, بھائی مولویاں ہیں, انہوں بھی دکان چلا رہے ہیں, دھندے ہیں ان کے. ارے ہاں بھائی کچھ بھی ہوں گے, آپ ان کے محتاج ہیں. آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو حافظ صاحب ہونا, مولوی صاحب ہونا. دین سیکھنا ہے تو حافظ صاحب ہونا, مولوی صاحب ہونا. آپ کو اور آگے بڑھنا ہے تو کوئی مرشد ہونا. اب اگر وہ مرشد صاحب, عالم صاحب, حافظ صاحب خدا نخواستہ بے ایمان ہے, جھوٹے ہے, بددیانت ہے, جیسا کہ کیریکٹر ان کا مست کر کے بتایا جا رہا, تو جیسا کرا ویسا بھرا, اپنا جواب دے لیں گے انہوں. لیکن آپ لوگوں کو ناپنا تولنا چھوڑ دو. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتر کے آپ کو دین سکھانا تو ہی سیکھیں گے, تو لوگ اترتے نہیں, آپ سیکھتے نہیں. اب ہے سو لوگوں سے سیکھنا ہے آپ کو, تو جو بھی ہے غنیمت ہے سمجھو. لوگوں کے اندر کیڑے نکالنا چھوڑو, لوگوں کے اندر عیبہ نکالنا چھوڑو. کئی ایسے بچے ہیں ان کو دوسروں کے ماں باپ بہت اچھے دکھتے, اپنے ماں باپ برے دکھتے. میرے پاس والدین بعض وقت بچوں کو کاؤنسلنگ کے لیے, تعویذ کے لیے, دعا کے لیے لے کے آتے, تو یہ سو قصے معلوم ہوتے. بچوں کو لاتے. ایک پرسوں ہی ہمارے سلسلے کی خاتون, پرسوں بولتے حیدرآباد کا پرسوں, 4-8 دن پہلے کی بات ہے, تو آ کے سنا ہے کہ حضرت ہمارے 2 بچوں کی تو میں کیسا بھی کر کے شادی کر دی. ان کے شوہر میکینک ہے بیچارے, 2 ویلر بناتے, کیسا بھی کر کے کرا کے شادیاں کر دی 2 بچوں کی. بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائی آج کے دور میں, کسی بچی کی شادی ماں باپ کر دیے تو ایک تو خرچے کے اعتبار سے, دوسرے رشتوں کے اعتبار سے کتنے تماشے. تو شادیاں ہو گئے, ایک بچی باقی ہے. تو انہوں آ کے بیچارے میرے کو سنا ہے, وہ خاتون ہمارے سلسلے کی چھوٹی سی بچی بھی بڑی میرے سامنے ہو, اس کو بچیاں بھی ہو گئی, اس کی شادیاں بھی ہو گئی. تو انہیں میرے کو سنائی حضرت ہماری یہ تیسری بچی بولتی ہے میرے کو کہ اب یہ 2 کے تو تم کر دیے, میں دیکھی ہوں سب تماشا, ہمارے بھونے ایسے ہے ویسے, میں ایسے لوگوں سے شادی کرنے والی نہیں ہوں. تو بولے تیرے کو کیسا ہونا, تو بولے میرے پاس پیام لانا, میں دیکھوں گی, میرے کو سمجھ میں آیا تو کروں گی. کتنی بری بات ہے بولو آپ. ماں پر سے اعتماد ختم, باپ پر سے اعتماد ختم, اس کی ماں جہنم میں ڈالیں گی. اب جو 2 پہلے شادیاں کری, ہو سکتا وہ داماد ستارے ہوں گے, سب دامادیں ستاتے آج کل, کون نے ستاتا, ساسوں سے پوچھے تو معلوم ہوتا. اور کئی ایسے رہتے کہ نہیں ستا بھی تو سسرال والوں کو ستا ایسا دکھتا. انہیں پہلے زندگی گزارتی ہے اپنے گھروں میں بے فکری کی, غیر ذمہ داری کی, کیا بولتے پڑھ لی بول کے. اب شادی ہونے کے بعد میں جب سسرال میں پہنچتے بچیاں, تو وہ ذمہ داریاں آتی ہیں ان کے, تو جیسے ہی ذمہ داریوں کو ان کو پابند بناتے ہیں, داماد صاحب برے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو غلط ہے نا. تو بہرحال کئی جگہ داماد بھی غلط رہتے ہیں, نہیں بول رہا ہوں, کئی جگہ بچیاں غلط رہتے ہیں. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر بچوں کو اعتماد کرنا چاہیے نا بھائی, کہ انہوں اگر کہیں آپ کا گھر بسا رہے ہیں, بچے کا ہو یا بچی کا ہو, دشمن تو نہیں ہے. دشمن ہوتے تو آپ کو پیدا ہوتے کنڈی پہ پھینک دیتے تھے, نہیں پھینکے, پال پوس کے اپنے سینوں سے لگا کے اپنا پیٹ کاٹ کے پالے بڑا کرے. تو بڑے ہو جانے کے اندر بچوں کو کیا خیال پیدا ہو رہا, ہمارے اماں صحیح نہیں ہے, ہمارے بابا صحیح نہیں ہے. دوسروں کو دیکھو ان کے بابا کیا کر رہے ہیں. ایک تو لڑکا میرے سامنے آ کے بول دیا, ارے ہاؤ صاحب میرے کو اتنا سب بول رہے ہیں, سب ماں باپ یہ کرتے. بولا میرے تو میں بولا ہاؤ میاں, سب ماں باپ کی غلطی رہتی ہے, یہ کرتے. سو جو بچے پیدا ہوئے کنڈی پہ پھینک دینا ہوگا, تم کو نہیں پھینکے, پال پوس کے بڑا کرے, یہ غلطی تھی ان کی. بولا تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سوچ کیوں پیدا ہو رہی, ذہن سازی نہیں ہو رہی بچوں کی, احسان مند نہیں بنایا جا رہا. بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ احسان ہے ان کے والدین کا, ہر والدین کا. تم بھی جب باپ بنیں گے, تم اپنی اولاد کو پالیں گے, تو یہ بھی احسان رہیں گا. اگر یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تو گیا سمجھو. اور بچوں کو نمازوں کا پابند بناؤ. اس کے لیے بچے 6-7 سال کے ہوتے اپنے ساتھ مسجد کو لے جانا, ٹریننگ کر کے کہ مسجد میں یہ ہوتا ہے, دیکھو بیٹے گڑبڑ نہیں کرنا, پیچھے خاموشی سے ٹھہرنا, ہاتھ بن کے ٹھہرنا, امام صاحب جیسا کرے کرنا, ذہن بنا کے لے جانا. کہیں لے کے آتے ہیں اچھی بات ہے, مگر ٹرین کر کے لانے سے انہیں مسجد میں آ کے دوسروں کی نمازیں خراب کرتا. خیر 1-2 مرتبہ بچے کر بھی دیے تو مسلیوں کو بھی چاہیے برداشت کرنا کہ ابھی نیا آیا نا بھائی, نیا کوئی ملازم رکھے تو کام نہیں آتا اس کو, نئی بہو آئی تو کام گھر کا سمجھ میں نہیں آتا اس کو, ایسا ہی نیا مسلی آیا تو اس کو بھی سیکھنے ٹائم لگتا, نہیں برداشت کرتے. مؤذن صاحب, امام صاحب, صدر صاحب بہت برا سلوک کرتے, نہیں کرنا. محبت سے سمجھانا بچوں کو. ایسا بچوں کو مسجد سے اگر جو ہے دور کر دیں گے, جھڑک کے اس کا دل خراب کر دیں گے, تو انہیں آنا پسند کریں گے, تو کتنی بری بات, پھر کو آ کے پڑھیں گے نماز مسجدوں میں. تو بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ بچوں کی ذہن سازی کرو, اچھی تربیت کرو, نمازوں کا پابند بناؤ. اور بچیوں کو, چھوٹے بچوں کو ماؤں کا کام ہے اپنے ساتھ لے کے نماز پڑھنا, عادی بنانا ان کو. اور حضور فرمائے 12 سال کا ہو کے بعد بچہ نماز نہیں پڑھا تو سزا دو. بولے ہماری شریعت میں بہت کم ایسے کام ہیں جس میں سزا دینے کا حکم ہے. اس میں سے ایک نماز نہیں پڑھے تو ہے. نماز نہیں پڑھے تو بچوں کو حضور فرمایا ایسا ہلکی مار مارو جس سے ان کو ڈر بیٹھے. کون ماں باپ مار رہے ہیں جناب بتاؤ آپ, ذرا اپنی بات نہیں سنا, اپنے نفس کے اوپر آیا تو ماں کو غصہ آتا, باپ کو غصہ آتا. نماز کو کون مار رہے ہیں, جھوٹ بولے تو کون مارتے ہیں بچوں کو, بولو آپ. بعض ماں باپ بہت زیادہ سختی کرتے, یہ بھی نہیں کرنا. مصلحت سے, حکمت سے, سمجھداری سے بچوں کی عمر اور ان کی سوچ اور ذہن کے اعتبار سے ان کی تربیت کرنا. خیر موضوع بہت دور لمبا چلے جا رہا نہیں, مگر بہت ضروری بات ہے, کیونکہ یہ خانقاہیں جو ہوتی ہیں عزیزو, یہ اچھے لوگوں کو پروڈکشن کرنے والی جگہ ہے. اچھے لوگوں کی یہاں ہے تو کیا ہوتا ہے, انسانوں کا پروڈکشن ہوتا, اچھا پروڈکشن بہت اچھی پیداوار. تربیت گاہ ہے, تو اس تربیت گاہ کی یہ بنیاد ہے نا ہماری نسلیں.
ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں, ان کو نظر انداز کر رہے ہیں, تو ہم اپنی آئندہ نسل کو برباد کر رہے سمجھو. تو بچوں کی بھی تربیت کرنا, بچیوں کی بھی کرنا. بچیوں کی تو سب سے زیادہ جو تربیت آج ضرورت ہے, حیا اور کام کاج کا عادی بنانا. بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. آج گھروں میں جو فساد ہو رہا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ بے حیائی مسلمان بچوں میں تو عام ہوئی ہے, بچوں میں بھی ہوئی. بچوں میں پہلے کم تھی ہمارے پاس, اس واسطے کہ ہمارے گھروں کا ماحول بہت اچھا تھا, موقع نہیں تھے. یہ فون نکل گئے, انٹرنیٹ نکل کے بعد سے بے شمار واقعات بے حیائی کے بچیوں کے آ رہے ہیں, عورتوں کے آ رہے ہیں. اور دوسرے کام کاج کا عادی حرت بھی بننا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں بہوؤں کو لا کے خالی کام کرو, اپنی بیٹیوں کو بھی کام کا عادی بناؤ. انہیں بھی کسی کی بہو بننے والی ہے, محنت کا عادی بناؤ. ہمارے دین میں جوہد محنت کرنے کا حکم ہے. کائنات میں بہترین خاتون کون ہے آپ کو معلوم؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, جنتی عورتوں کی سردار ہے نا. ویسی بیوی کے معمولات کیا تھے, کبھی ان کی سیرت اٹھا کے پڑھو. جنت میں جن کا فریرہ لہرا رہا, اپنے گھر میں بچوں کو پالتی تھی, وہ پکوان کرتی تھی, پانی سینتی تھی, چکی پیستی تھی, اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی. تو کیا پتہ چلا, عظمت کی انتہا جس پر ہو جا رہی, وہ ذات گرامی یہ کام کر رہی, تو تمہاری میری ان کی بیٹی کی کیا حیثیت ہے جی؟ اس کو تو روز پیخانہ دھلایا تو کم ہے بر میں, غرور ٹوٹتا اس کا. انہیں کچھ سمجھے بھی ہے, کئی بچیاں ایسے اپنے آپ کو کچھ سمجھے ہوئے. یاد رکھو, غرور اور تکبر وہ بھی ایک عنوان ہے. انشاءاللہ وقت میں گنجائش رہی تو میں اس پہ بھی کچھ بولوں گا آپ کو. مرد ہو کہ عورت برباد کرنے والا ہے, شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے جو غرور اور تکبر کرنے والا ہے. تواضع انکساری اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو بہرحال اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. نماز کا, ذکر کا اور اطاعت گزاری, فرما برداری کا پابند بنانا ہو. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا, کس کا بھی نہیں ہوتا. کم سے کم ماں باپ کے تو بھی ہو جاؤ, کیونکہ جو ماں باپ کا ہوگا انہیں اللہ رسول کا ہو جاتا جی خود بخود ہی. ایک ہمارے پاس سسٹم ہے یہ, جو ماں باپ کا نہیں ہوا کہیں کا بھی نہیں ہوتا. ان کی دعاؤں سے اللہ دین و دنیا بہتر کر دیتا. ہمیشہ ان کو راضی کرنا, ان کو خوش کرنا, تکلیف نہیں دینا کبھی بھی. تو تربیت ویسے ذہن سے ہونا کہ ماں باپ کی نافرمانی غلط ہے, بلکہ ان کا احساس ہونا نا. تو بڑے ہوئے بات کرانے کے تو نہیں ہوتا, وہ بیل چھوٹی دے وقت ہی مڑوے چڑھا دینا, ورنہ اپنی مرضی سے انہیں پھیل گئی تو پھر آپ مڑوے نہیں چڑھا سکتے اس کو. تو تربیت کی طرف توجہ دینا خاص طور پہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے, مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہے, کیونکہ بچے زیادہ ماؤں کے ساتھ رہتے. اس واسطے انہیں ہمیشہ نگرانی کرنا. بچوں کی حیا کے اوپر, بچیوں کے اوپر نگرانی رکھو, فونوں کے اوپر نگرانی رکھو, مدرسے کالجوں کے اوپر نگرانی رکھو, کون سے سہیلیاں دوستاں ہیں ان کے اس پر نگرانی رکھو. یہ کام کرنے کا ہے. دیکھو آپ, اگر ہم چاہ رہے ہمارے نسلوں کی دنیا آخرت سنورے اور خود ہمارے لیے وہ ثواب جاریہ بنے, اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو, ہماری آنکھوں کی اللہ ٹھنڈک بنا دے. اب آؤ عزیزو, حب دنیا کل میں بیان کرا کہ اس کی ہمارے دین میں کتنی مذمت ہے, کتنی ناپسندیدہ بات ہے دنیا کی محبت. لیکن یہ بات بھی میں بیان کرا کہ دنیا داری بری نہیں ہے. دنیا داری کیا ہے؟ آدمی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارے, ان کی پرورش کرے, ان کو پالے پوسے, تفریح کرے, کھائے پیے حلال طریقے سے. یہ سب دنیا کا کام کرنا انبیاء کرے, اولیاء کرے, بزرگان دین کرے, صالحین کرے, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, یہ سب کرو. لیکن دنیا کی مشغولیت آخرت سے غافل نہ کرے. کتنی بھی مصروفیت رہو, وقت نماز ہو جائے بس مرد کو چاہیے وہ جماعت سے جا کر مسجد میں نماز پڑھے, اور عورتیں اپنے گھر میں تیاری کریں. کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی, میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے, آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے, جیسا میاں بیوی گھر میں اپنے معمولات رہتے ہیں اس میں مشغول رہتے ہیں نا, ویسا رہتے. لیکن جب اذان ہو جاتی تو میں اور رسول اللہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے. بولے اللہ اکبر, کیا میں بھی نماز کی تیاری میں لگ جاتی, حضور بھی نماز کی تیاری میں, سب کام چھوڑ. آج مسلمانوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, زیادہ سے زیادہ اذان ہوئی تو ٹی وی کی آواز کم ہوتی, موبائلوں کے تو آوازیں کم بھی نہیں ہو رہے. دیکھ رہا ہوں میں گھروں میں کیا ماحول بنایا, بچوں کا, ماؤں کا. کوئی بول رہا تھا کہ نہیں اذان ہو رہی کم کرو, کیوں کتاب بولیں گے ہوگا عادی, یعنی بے غیرت ہو جا رہے ہیں ہم, بے حس ہو جا رہے ہیں ہم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ غلط ہو رہا. ایسے ڈھٹ طبیعتیں ہماری ہو جا رہی ہیں, اللہ معاف فرمائے ہم. تو یاد رکھو, دنیا کی محبت بزرگان دین کہے ہیں قرآن حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں کہ تمام فساد کی جڑ ہے. اور دنیا ہی کا ایک سیکشن ہے جناب مال. مال فی نفسہ ہی برا نہیں ہے, مال ایک مادی چیز ہے, اس کا کیا قصور ہے بھائی بیچارے کا. ضرورت کے لیے انسان کو اللہ نے سمجھ اور عقل دی کہ اس کو تم استعمال کرو. ایک فرضی چیز ہے جس کو آپ, جیسا نوٹ ہے, قیمتی چیز نہیں ہے وہ, ایک فرضی چیز ہے, ایک فکشیس, ایک آپ نے طور پہ بنا لیا, آپ ایک قیمت مقرر کر لی اس کی حکومت کی طرف سے, 100 کی نوٹ, 1000 کی نوٹ, 500 کی نوٹ, یا پھر سونا ہے, ایک دھات ہے. مٹی کیوں قیمتی نہیں ہے بھائی, سونا کیوں ہے؟ کیوں انسان دیکھا کہ سونا کم رہتا مقدار میں, اور پھر اس کی شروع سے انسانوں کے نزدیک ایک قیمت ہے, ویلیو ہے, اس کو آپ ایک مال کے طور پہ تصور کرتے اور اس کو برتتے مال کے حیثیت سے. تو فی نفسی مال میں کوئی برائی نہیں, یعنی مال اپنے طور پہ برا نہیں ہے, مال کی محبت بری ہے, اور ہر اس چیز کی محبت بری ہے جو اللہ سے غافل کرے. یہ بنیادی بات ہے, یاد رکھو ہمارے دین میں. ہر چیز جو تم کو اللہ سے غافل کر دے, بیوی ہے, بچے ہے, کاروبار ہے, مصروفیات ہے, مشغولیات ہے, کھیل کود ہے, کھانا پینا ہے, لباس ہے, جو چیز تم کو اللہ سے غافل کر رہی وہ جو ہے دنیا ہے. اور یہ سب چیزیں تم برتتے ہوئے بھی وقت نماز ہوتی نماز پڑھ رہے ہو, کوئی چیز تمہارے سامنے آئے حلال حرام کا فرق کر رہے ہو, اور کوئی چیز ایسی آئی ہے جو تم کو اللہ کی اطاعت سے روک رہی ہے تو اس کو ٹھوکر مار رہے ہو, دیندار ہو. نہیں, اگر تم غریب فقیر ہو, کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, لیکن ہر دنیا کی چیز تم کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے, اور تم نمازوں کو چھوڑ رہے ہو, اللہ کی اطاعت چھوڑ رہے ہو, حرام حلال کا فرق نہیں کر رہے ہو, تو پھر دنیا دار. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت. تو حب مال بھی ہمارے دین میں برا ہے. مال اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کے بڑے فائدے بھی ہیں نا بھائی. دیکھو آپ, دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں مال سے. دینی فائدے کیا ہے
آپ کے پاس اگر مال ہے تو آپ اس مال کے ذریعے سے صدقہ خیرات کر کے زکوٰۃ دے کے ثواب نہیں کما سکتے؟ فائدہ نہیں ہے مال سے. اسی طرح اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، حج کو جا سکتے، فریضہ ادا ہوتا آپ کا، اور زیارت ہوتی ہے اللہ کے گھر کی، رسول اللہ کے روضے کی اور مقدس مقامات کی، اور عبادت کا عمل کر کے آپ ثواب حاصل کرتے. پیسے رہتے جا سکتے، حج کو فری میں کون جاتا بھائی؟ 5-10 لاکھ روپے ہونا پڑتا. اسی طرح عمرے کو جاتے لوگ، لاکھ روپے لگتے، پیسے رہتے جائیں گے نا، غریب آدمی کہاں سے جائیں گے؟ پیدل جانا بھی چاہتے تو نہیں جانے دیتے. تو مال سے دینی فائدے ہے، دنیاوی فائدے بھی ہے، بیوی بچوں کی پرورش کر سکتے، جسم کو ڈھانک سکتے، اچھا گھر بنا کے رہ سکتے، اچھا کھانا کھا سکتے. تو مال اپنے طور پہ برا نہیں ہے، اس کی محبت بری ہے. مال کے حاصل کرنے میں، مال کے کمانے میں، مال کے خرچ کرنے میں اگر آدمی اللہ کو بھول جا رہا، آخرت کو بھول جا رہا، حرام ذرائع سے کما رہا، ناجائز ذرائعوں میں خرچ کر رہا، اسراف کر رہا، فضول خرچی کر رہا، اور جہاں پہ منع کیا اللہ اس کے رسول نے وہاں پہ خرچ کر رہا، اور صرف اپنے عیش اور اپنے مستی اور اپنے خواہش اور اپنے جو ہے لذتوں کے واسطے مال کو خرچ کر رہا، اور جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کر رہا، تو مال اس کے لیے برا ہو جا رہا. تو بیچارہ تو نیوٹرل ہے بولنا چاہ رہا ہوں میں، اس کے برتنے کے اوپر حکم لگایا جائے گا، اس کے حاصل کرنے میں آپ نے کیا ذرائع اختیار کیے گئے اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا. تو اس واسطے مال کی محبت کی مذمت ہمارے دین میں آئی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. کیا معنی ہے اس آیت پاک کے؟ انما اموالکم، یقیناً تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنہ، آزمائش ہے. لفظ فتنہ ہماری اردو زبان میں بولے تو فساد بپا کرنے، شر کرنے کو بولتے ہیں. عربی میں اس کا معنی وسیع ہے، کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جو لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، آزمائش. تو مال کیسے آزمائش بنتا ہے؟ مال کی کمی بھی آزمائش بنتی ہے، مال کی زیادتی بھی آزمائش بنتی ہے. کمی میں کیا کرتا آدمی؟ کم ہو گیا تو اس کے حاصل کرنے کے لیے اگر انہیں ناجائز ذرائع اختیار کر رہا تو وہ مال اس کے لیے حاصل جو ہو رہا ہے فتنہ آزمائش کا باعث بن گیا. اور مال کی کثرت ہے تو بھی آزمائش بن جاتا ہے کہ اس کو فضولیات میں خرچ کر رہا، حقوق میں خرچ نہیں کر رہا، جائز کاموں میں خرچ نہیں کر رہا، سخاوت نہیں کر رہا، تو ویسا مال کی کثرت بھی اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. تو انما اموالکم، اور اولاد کا بھی یہی حکم ہے. اگر موضوع نہیں ہے اس پہ بولا تو پھر دوسری طرف چلی جاتی بات. تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ اس کی مناسبت اس آیت میں کیا ہے؟ تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش. واللہ، اور اللہ کے پاس، انما اموالکم واولادکم فتنہ وعند اللہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. مال میں تمہارے لیے دنیاوی فائدہ ہے، چند دن کا ہے، آنکھ بند مال دوسروں کا، اور اولاد بھی ہم زندہ ہے تک ہے، ہم چھوڑے تو ختم دنیا. اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ انسان کے 3 دوست ہیں. ایک جو ہے مرنے سے پہلے تک اس کے ساتھ رہتا، ایک مرنے کے بعد رہتا، ایک ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا. فرمائے کتنے دوست ہیں؟ ذہن میں رکھ لو آپ، 3 چھوٹا نمبر ہے، 1 2 3 آسانی سے یاد رہتا. ایک کب تک ساتھ رہتا؟ مرنے تک. دوسرا مرنے کے بعد قبر تک فرمائے سر. تیسرا محشر تک، ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. جو اس کا دوست مرنے تک ساتھ رہتا، حضور فرمائے مال ہے. آدمی رہے تک ساتھ ہی ہے اس کا مال، ہر کام مال سے بنتا بھائی. پیسے رہے تو ہی، اب یہاں تک آیا آپ لوگوں گاڑی میں پیٹرول ڈالے، گاڑی پیسوں سے خریدے بول کے آئے نا، ہر کام دنیا کا پیسے سے چلتا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اس واسطے حضور کیا فرمائے؟ یہ مگر کب تک ہے؟ یہ آپ زندہ ہے تک آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہے کرو. مرتا ہی آپ کا پیسہ آپ کا نہیں رہا، بیوی کا ہو گیا، بچوں کا ہو گیا، جو بھی حقدار ہے ان کا ہو گیا. دوسرا ساتھی جو سرکار فرمائے خبر تک رہتا، رشتہ دار ہے. فرمائے رشتہ دار وہ ساتھی ہے جو خبر تک پہنچاتے. آدمی مرتے کون آتے؟ پہلے قریب رشتہ دار جمع ہوتے پورے، وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں آج کل. کب ہے پوچھ رہے ہیں؟ نماز میں، ڈائریکٹ نماز میں آ جائیں گے بول رہے ہیں. کئی بول رہے ہیں نماز میں مصروف ہوں میں، وہ ٹائم پہ میرا آفس ہے، میں خبرستان کو آ جاتا ہوں. کئی بول رہے ہیں زیارت میں، زیارت میں تو کہوں گا خیال بھی نہیں ہے اب تو. کئی بول رہے ہیں دعا کر دیں گے، میاں سو مت ہے اپنے کوئی منع، اللہ مغفرت فرمائے، ختم ہوئی کہانی. واقعتاً کہ کسی کچھ مجبوری الگ بات ہے، ورنہ جنازوں میں شریک ہونا، میں بتایا جنازوں میں شریک ہونے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ہم شریک ہوئے تو ہمارے جنازوں میں دوسرے شریک ہوتے. مسلمانوں میں اس کی بڑی تاکید تھی، وہ مسلمان اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو مختصر یہ کہ کیا فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ رشتہ داروں میں بیٹا آ گیا، بیوی آ گئی، بھائی سب قبرستان تک سب آتے ساتھ. چاہنے سے چاہنے والا کتنا بھی ہو، خبر میں آپ کے ساتھ آتا نہیں، بولتا بھائی یہاں تک ڈالے نکل گئے ختم. تیسرے سرکار فرماتے ہیں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے اعمال ہے. فرمائے تیسرا ساتھی اچھے یا برے، اب آپ ڈیسائیڈ کر لو کون سے اپنے ساتھ لے جانے کا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور کرو کیا شان ہے اس آیت پاک کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہم سے خطاب ہے ایمان والوں سے. اے مومنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، تم کو غافل نہ کر دے، اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. تو اللہ کی یاد میں سب سے نمبر 1 کون سی چیز ہے؟ نماز. بعض تفسیروں میں نماز سے تم کو یہ مال اور ہوتا. کاروبار میں اس میں مشغولیت میں لگے ہوئے، ابھی بچوں کے پیچھے کئی جن اتنا لگے ہوئے، نمازوں کا ہوش نہ رہتا، نمازوں کی فکر نہیں رہتی، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کرتے، تاخیر کرتے. جبکہ تاخیر کر کے پڑھنے والے کو قرآن میں منافق قرار دیا گیا. الذین هم عن صلاتهم ساہون کی تفسیر میں آیا، وہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، منافقین بلکہ آیا ہوا آیت تفسیر میں لکھا گیا. کیونکہ ان کے دل میں نماز پڑھنے کا جذبہ رہتا نہیں، ٹال مٹول رہتی ہے. تو کوئی مسلمان کے دل میں ایسا ہو جائے تو منافقوں کے جیسے ہم کام کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ کون ہیں؟ خسارے میں، نقصان میں، لاس میں.
فائدے میں نہیں ہے. یعنی دنیا کا ہو سکتا فائدہ ہو جائے, اولاد کو پیچھے لگ کے پڑھانے میں, کالج اسکول لے جانے میں, نماز چھوڑ گئے تو ہو سکتا بچہ اچھا پڑھ لے, لیکن خسارے میں ہونے اس واسطے کہ انہیں اپنی آخرت ان کے پیچھے برباد کر لیا اپنے فریضے سے, نماز سے بھاگ کے, یا کاروبار کے چکر میں. جیسا رمضان میں کئی لوگ ہیں کیا کرتے, سیزن رہتا روزہ چھوڑ دیتے, تراویحاں چھوڑ دیتے, رمضان جیسے مہینے کی جو برکتیں اس کو چھوڑ دیتے. کیا سمجھتے کہ اللہ معاف کر دیں گا, اللہ معاف کر دیں گا. آپ اللہ معاف کر دیں گا طے کرنے والے کون؟ اللہ جس کو چاہیں گا جیسا چاہیں گا معاف کریں گا. آپ اپنے طور پہ طے کر لیتے معاف کر دیں گا انہیں, یقیناً انہیں معاف کرنے والا ہے, مگر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دیں گا بلکہ اپنے فرما برداری سے, اپنی اطاعت سے, اپنے فرائض سے بھاگیں. تو مختصر یہ عزیزو, قرآن مجید میں جیسے دنیا کی مذمت آئی ہے نا, جگہ جگہ مال کی محبت کی بھی مذمت آئی. اور حدیث میں بھی ایسی ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی خرابی نہیں مچاتے جتنے مال اور عزت کی محبت مومن کے ایمان میں اتنی خرابی مچاتی. فرمائے بھوکے بھیڑیے بکریوں کو چیرتے سو ہم کو معلوم نہیں بھائی, ہمارے پاس ہوتا کام ایسا, لیکن اس زمانے میں تو ہوتا تھا. بھیڑیے جو ہے کتوں کی طرح کے جانور رہتے جنگل میں, بکریاں بیچاری کیا ان کی مدافعت کریں گی. جب وہ ایک بھیڑیا گھس گیا تو پورے ریوڑ کو چینیا کر دیتا تھا, کھایا نہیں بھی تو پھاڑ دے کے اور ان کے چکے بوٹی الگ الگ کر کے چل جاتا تھا. اس کی طبیعت میں ہے. تو ویسے ہی حضور فرما رہے ہیں مال کی محبت, عزت کی محبت دین کے اندر, ایمان کے اندر ایسی خرابی پیدا کرتی, برباد کر دی تھی اس کو. اور ایک مقام پہ فرماتے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کسی انسان کو 2 وادیاں مال کی دے دی جائے. 2 وادیاں بولے تو وادی بولے تو پہاڑوں کے بیچ میں بڑی کھلی جگہ کو بولتے ہیں, ادھر ایک پہاڑ ادھر پر کھلی جگہ, اس میں جھاڑا رہتے, اس میں اور بھی انسان رہ سکتا. کئی بڑے بڑے شہر وادیوں کے بیچ میں بسے ہوئے, ویلی بولتے ہیں اس کو انگریزی میں. تو سرکار فرما رہے ہیں 2 وادیاں, ایک نہیں 2 مال سے بھری ہوئی دے دی جائے تو آدمی تیسرے کی خواہش کرے گا. فرمائے اور حضور فرمائے انسان کو خبر کی مٹی اس کی بھوک کو مٹاتی ہے. فرمایا یعنی اس کی جو ہرس ہے, اس کے جو ہوس ہے نا مال کی, عزت کی, اس کو خبر کی مٹی, یعنی مرے تک ہے یہ. البتہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما دے اس کے احوال سدھر جاتے, سمجھ جاتے. تو عزیزان گرامی, اور بھی اس حوالے سے بہت سی آیات اور احادیث ہے, میں تفصیل میں گئے بغیر آپ کو بتاتا چلوں کہ مال کی محبت کے نقصانات کیا ہیں. اب یہ نقصانات کئی کو بتاتے ہوئے بولے تو آدمی کو نقصان فائدے کی حساب سے کوئی بھی چیز سمجھ میں آئی تو جنہیں اس پہ عمل کرتا. تو نقصان کوئی چیز کا معلوم آتا انہیں بچنا چاہتا. تو یہ جو مال ہے اس کے نقصانوں میں پہلا نقصان یہ ہے مال کی محبت فسق و فجور میں مبتلا کرتی. جو آدمی بہت مال کرتا نا, تو وہ جو مال انہیں دین کو چھوڑ کے حاصل کرتا, اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہوں, مال کی محبت کی وجہ سے. دوسرے یہ مباح چیزوں کا ذوق پیدا ہوتا ہے, یعنی اگر حرام میں نہیں بھی مبتلا ہوا تو پیسے خوب ہے تو نئے گاڑیاں لو, نئے فونا لو, نئے کپڑے پہنے, تو اس سے کیا ہوتا ہے آدمی خواہشات کا عادی ہو جاتا ہے. اور خواہشوں کا جب بندہ بن جاتا تو کبھی بھی خطرہ رہتا کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جائز ناجائز کا پیمانہ بازو کر دیں انہیں. اس واسطے ہمارے دین میں ہر خواہش کو پورا کرنے سے منع کیا گیا ہے. آدمی اپنی خواہش پوری بھی کر سکتا تو اپنی خواہش کو ترک کرنا انہیں, کیونکہ ہماری دنیا اور مال کی محبت کا علاج یہ ہے کہ خواہشوں کو ترک کرے آدمی, بھلے ہی وہ جائز کیوں نہ ہو. تیسرا یہ کہ حرام طریقوں سے کمائی کی طرف آدمی مائل ہوتا مال کی محبت کی وجہ سے. جب مال محبوب ہو گیا تو نہیں بولتا کیسا بھی آن دو. جیسا آج ہمارے زمانے میں دیکھو آپ, رشوت, دھوکے بازی, غنڈہ گردی, ظلم, کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس وجہ سے مال حاصل کرنے میں کمپٹیشن ہے لوگوں میں. کمپٹیشن کیوں ہے؟ محبوب ہے مال ان کو, تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی جو ریسٹرکشن ہے, جو پابندی ہے, اس کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ بخل اور کنجوسی کی بیماری پیدا ہوتی ہے مال کی محبت سے. یہ ہے اصل آج ہمارا جو بات آپ کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ حب مال سے کیا نقصانات ہوتے ہیں دین کے اندر. حب مال کی محبت, تو مال کی محبت سے ہو رہا کیا؟ مال کی محبت سے یہ ہو رہا کیا ہو رہا؟ بخل پیدا ہوتا, کنجوسی بولتے ہیں اس کو. دیکھو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے انہیں خرچ نہیں ہونا بولتا. وہ چیز ماں باپ سے محبت ہے نہیں, بابا خرچ ہو گئے تو خوش ہوتے, زندہ رہنا بولتے آپ, محبت ہے تو. اور ایسے ہی جو چیز بھی محبوب ہے آدمی خرچ نہیں کرنا چاہتا. جو لوگ گھروں میں اپنے خوب پیسے جمع کر کرتے کیوں؟ محبوب ہے مال ان کو. کئی لوگوں کو تو شوق یہ رہتا کہ اپنے گدیوں کے نیچے بچھا کے سوتے ہیں, نونا اطمینان رہتا ان کو, کوئی بھی نہ لیا بولے, محبت ہو گئی نا بھائی. تو محبوب چیز کو خرید رکھنا چاہتا, خرچ نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح مال کی کثرت اور اس کی محبت سے کیا ہوتا؟ فخر و غرور پیدا ہوتا آدمی کے اندر. یعنی جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو دیکھا تو بولتا میرے پاس ہے, میں ایسا بڑا ہوں, میں اچھا ہوں, ایسا سمجھتا. اس کے علاوہ آخرت سے غفلت ہوتی مال کی محبت کی وجہ سے. حسد بغض پیدا ہوتا. کیوں؟ مال ایسی چیز ہے اگر آدمی اس کو حاصل کر لیا غرور ہوتا, نہیں حاصل کر سکا تو جس کے پاس ہے ان کو دیکھ کے اس کو حسد ہوتا, اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ سکون کا خاتمہ, یہ تو 100% ہے. مال کی محبت سکون کا خاتمہ کر دیتی. آپ دیکھو انسان کیا سوچتا, مال کمایا تو میرے کو ذاتی گھر ہو جاتا, مال کمایا تو میری اچھی شادی ہوتی, دھوم سے ولیمہ کرتا ہوں, لوگوں میں واہ واہ ہوتی, یہ ہوتی, جو بھی اس کے آرزو ارمان رہتے, وہ حاصل کرنے کی چکر میں سکون ختم کر لیتا ہوں. ایسے واقعات دیکھنے میں نہیں آتے. یعنی ایک آدمی ہے خوب دھوم سے کوئی دعوت کر کے تھوڑی دیر خوش ہوتا, تھوڑے دن خوش ہوتا ہوں گا دیر میں بھی, تو اس کے بعد میں پھر کیا ہے اس کو پریشانی فکر سے پیسہ تو چلے گا, اتنا لاکھوں روپے جو لگایا آپ نے شو آف کے لیے. پھر کئی تو لوگ ایسے ہیں کہ قرضے بھی لے کے کرتے, یعنی نمائش کے واسطے, تو پھر بعد میں ادا کرنا ہے. پھر سود پہ بھی لیتے بعض, تو جوتے کھاتے, بے عزت ہوتے, ذلیل ہوتے, اور حرام کام میں مبتلا ہونے کے گناہ میں جو ہے ملوث ہوتے. تو یہ سب کیا ہے؟ مال کی محبت کی وجہ سے. اور طمع اور لالچ کی بیماری پیدا ہوتی حب مال سے. 2 یا 3 بیماریاں تو ایسے ہیں شرطیہ حب مال کے بچے ہیں. ایک ہے بخل, کنجوسی,
مال محبوب تو مال رکھنا چاہیے، خرچ نہیں کرتے. مال محبوب تو اور ہونا بولیں گا، اس کو بولتے تما، ہرس، لالچ. تو یہ جو بیماریاں ہیں اس کا تدارک کیسا ہونا، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بولا نا، مال جو ہے صرف برا نہیں ہے، فائدے بھی ہو اس کے، لیکن انسان کو اس کے گن معلوم رہنا کہ اس سے انہیں فائدہ کیسے حاصل کر سکتا. تو اس کا پہلا گن تو یہ ہے کہ آدمی غور کرنا مال جو سورسز سے آ رہا نا اس کو، وہ سورسز کیا ہے، جائز ہے ناجائز. دوسرا یہ غور کرنا مقاصد کیا ہے مال کے. کیا مال کا مقصد صرف عیاشیاں کرنا، کپڑے بنا لینا، شادیاں دھوم سے کر لینا، گھراں بنا لینا، یہ مقصد ہے؟ ہرگز نہیں ہے یہ مقصد. یہ ضرور ہے کہ یہ جائز مقاصد ہے، اس کو آپ دنیا میں برتو، اس طریقے سے اس کو کرو، لیکن مقصد حیات وہ نہیں ہے. گھر اگر آپ بنا بھی لے رہے ہیں پیسوں سے تو گھر چھوڑ کے جانا ہے. اگر آپ دھوم سے دعوت بھی کر رہے ہیں 2 دن کے اندر آپ کے لاکھوں روپے خرچ ہو جا رہے ہیں، تو کیا پیسہ انہی کاموں کے لیے ہے؟ نہیں. اس مال سے آخرت کیسے سنوار سکتے وہ دیکھنا، اس مال سے لوگوں کا بھلا کیسا ہو سکتا ہے وہ دیکھنا. آج کتنے مسلمانوں میں کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتیاں ہیں، ان کا پیسہ ان کی ذاتوں پہ خرچ ہو رہا. کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ اپنا پیسہ اپنے پہ کبھی خرچ کر لے، قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ان سے بتاؤ آپ. کتنے مسلمان دولت مند ایسے ہیں جو کچھ انڈسٹریاں، فیکٹریاں، کوئی ایسی چیزیں لگا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو کوئی روزگار ملے. کتنے ایسے ہیں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن لگا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو تعلیم حاصل ہو. بعض ہے جن میں شعور کر رہے ہوں گے، اکا دکا ہوں گے، وہ انگلیوں پہ گن سکتے آپ. ورنہ کئی بڑے بڑے بیوپاریاں، سیٹاں، کروڑ پتیاں، ارب پتیاں ایسے ہیں جن کی دولت کا کوئی حساب اندازہ نہیں ہے. ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہے. چلو بھائی اپنے عیاشیاں کر لو، کھا لو پی لو، کچھ قوم کے لیے لگاؤ. یہ شعور نہیں ہے کیونکہ مقاصد مال کے معلوم نہیں ہے ان کو یہ معلوم مال کا مقصد کی ہے میرا پیسہ ہے میں جو چاہے کروں اور میرے لیے ہے یہ. ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس حساب دینا ہے. ضرور پیسہ آپ کا ہے، لیکن آپ کے پاس آیا ہے تو آپ ہی کے پاس کیوں آیا بھائی؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، دوسروں کو نہیں دیا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ جب منتخب کرے ہیں تو حساب بھی آپ کا کہ اس پیسے کو آپ کیسے برتتے ہیں، کیا اس کا آپ حساب کتاب کرتے ہیں. اس کے علاوہ خرچ پہ نظر رکھنا جناب. میرا پیسہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، بلکہ اگر کوئی جیسا دل میں آیا خرچ کر رہا، اللہ کے پاس اس کو ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا یہ، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے آپ پہ کہ اتنے دنیا میں لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے، آپ کو اللہ دیا. آپ کیا کاموں میں خرچ کریں، حساب دینا. کئی لوگ ہیں ایسا سمجھتے ہیں ہمارا پیسہ ہے اس واسطے ہم جو ہے 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا ولیمہ کریں گے، دھوم کی شادی کریں گے، پیسہ لٹائیں گے. یہ مقاصد رہتے ہیں مسلمانوں میں، بہت بڑے طبقے کے یہ مقاصد ہیں. انہوں سمجھے ہوئے یہی سے کمانا اس واسطے ہے. کئی بچوں کو دیکھا میں امریکہ میں، سعودی عرب میں رہتے، محنت کر کے کماتے، حلال ہے ان کا پیسہ، حرام ہے نہیں بول رہا ہوں میں، مگر وہ لا کے کرتے کیا معلوم آپ کو؟ یہاں پہ صرف شو آف، دکھاوا. 1 دن 2 دن کے اندر لاکھوں روپے اپنا خرچ کر دیتے. لوگ بریانیاں کھا لیتے. دیکھو کسی کو کھلانا بری بات نہیں ہے، کھلاؤ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بے دریغ خرچ کر دیں، ڈیکوریشن پہ بے دریغ خرچ کر دیں، فضولیات میں بے دریغ خرچ کر دیں. حب سیاہ کا بھی اللہ کے پاس حساب دینے کا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس کے علاوہ آدمی اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد جو اضافی مال ہے اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے. صدقات، خیرات، اپنے رشتہ داروں میں ضرورت مند ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، اللہ واسطے ان کو دے. اب لوگ جو ہے رشتہ داروں وغیرہ پہ خرچ کرنے اس واسطے گھبرا رہے ہیں. اب خرچ کرنے کی 2 صورت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ مستقل دے دیں، میں کیا کرتا کر لے. ایک ہے قرض وغیرہ دینا. تو قرض وغیرہ دینے سے تو زیادہ تر لوگ اس واسطے گھبرا رہے ہیں کہ لوگوں کے معاملات صحیح نہیں ہیں. لے تو لیتے بیٹے بن کے، دیتے نہیں باپ بن کے، یعنی دینا پسند نہیں کرتے لوگ. تو کتنی بری بات ہے، ایک آدمی آپ کے برے وقت میں مدد کیا اور پھر ایسے لوگ تو بہت ہی برا کرتے جو دے سکنے کے باوجود نہیں دیتے. کئی ایسے واقعات ہیں. ایک لطیفے کے طور پہ میرے تک واقعہ آیا تھا. ایک صاحب کسی سے کچھ قرض لیے اور جو وعدہ کرے تھے کہ اتنے ٹائم پہ واپس کروں گا، نہیں کرے تو اب وہ جس کا پیسہ تھا انہوں تقاضا کرنے لگے. اب لازمی بات ہے نا بھائی، 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کا ٹائم لیے بعد نہیں دیا تو انہوں تنگی کریں گے نا. ہر ایک کو ضرورت رہتی ہے پیسے کی. نہیں بھی ہے تو اپنا پیسہ ہے، کسی کو دیے تو واپس چاہیں گا. تو اب انہوں فون بار بار کرنے لگے تو انہوں بلاک کر دیا گیا تھا ان کا فون نمبر. بہت تنگ کر رہا ہے نا بولے. کون؟ جو قرض لیے تھے. تو انہیں بھی ہوشیار تھا، گرو تھا ان کا، جب دیا ہے تو نکالنا بھی جانتا. تو انہیں نمبر بدل کے کرا. اتنی عقل تو چھوٹے بچے کو بھی آج کل فون نہیں اٹھائے تو انہیں نمبر بدل کے کر رہا. ابا کے فون سے کرا، نہیں اٹھایا تو اماں کے فون سے کرتا. تو انہیں فون نمبر بدل کرتے انہوں اٹھا لیے. اٹھاتے بولے غصہ آیا ان کو، بولے بھائی میں میرے نمبر سے کرا تو آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، بلاک کر دے رہے ہیں، اور یہ نمبر سے کرا تو آپ اٹھا دیا. آپ ہے کہاں؟ غصے میں پوچھتے نا ہے کہاں پہلے آپ یہ بولو. تو بولے میں اس وقت اوٹی میں ہوں. اوٹی تفریح ہے نا آپ کو معلوم، لوگ جو ہے ٹھنڈا مقام میں بلکہ جا کر رہتے. تو ان کو تکلیف اور ہو گئی، غصہ آیا. ارے بولے میاں تم میرا قرضہ باقی ہے اور اوٹی میں ہے تم. تو بولے کیا کروں گا، آپ بہت تنگ کرے ٹینشن ہو گیا تو تھوڑا ٹینشن دور کرنے چلے گا. کہتے یہ حال مسلمانوں کی زندگی میں ہے. آپ کو بتا رہا ہوں میں، ہوٹل میں ملتا ہوں، ارے میاں تم میرے پیسے باقی ہے نا، ہوٹل میں بیٹھ کے بریانی کھا رہے، کیا کروں بھائی، تنگ کرے ٹینشن ہوا تو بریانی کھانے آ گیا. ایسا نہیں کرتے، اپنے سب کام جاری ہے. کئی لوگوں کو دیکھا میں قرضے لیتے، جو ہے برتھ ڈے چلتے رہتے گھروں میں، بیوی کو تحفے دیتے رہتے لا کے، بازاروں میں لے جا کے شاپنگاں کراتے رہتے. کوئی باقی ہے سو والا پکڑ لیا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں بھائی دیں گے، زندگی چلتے رہتی ہے. آپ کے 50,000 دینا ہوں، بیوی کو 10,000 کا زیور بنا تو کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ارے بھائی 10,000 50 میں سے دے دینا تھا، نہیں دیتا. تو کتنی معیوب بات ہے. اس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کا اعتماد کتنا پامال ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگاؤ. اور پھر قرض ایسی چیز ہے جناب، یاد رکھو آپ، حدیث شریف میں آیا شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا پہلا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. شہید کی پہلا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے. لیکن اگر اس پر قرض ہو تو اس کا قرض معاف نہیں ہوتا، بلکہ حدیث شریف میں شہید کا قرض بھی معاف نہیں ہوتا، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے.
تو اور بھی سوالے سے بہت سی باتیں ہیں، موضوع نہیں ہے، مگر بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ اگر دیا اضافہ ہے، اب انہیں بیمان ہوں گا، بٹے باز ہوں گا، اپنے کو معلوم ہی ہے، کچھ مدد کر سکتے، 100 منگا 10 دے سکتے، دے دینا، کچھ تو بھی سلوک اچھا کرتے رہنا. اس سے کیا ہوتا؟ دل کی مہری صاف رہتی، نہیں تو دل کے اندر گندگی پیدا ہوتی مال کی محبت کی وجہ سے. تو وہ صاف کیسا ہوتی؟ اللہ کے نام میں خرچ کرتا. اور کوشش یہ کرنا رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، اپنا بھائی ہے، اس کے ساتھ دل بڑھانے کرتے لوگ کھیچر کھیچیاں کرتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں معلوم؟ آج کل کوئی مثال دیے تو ہم اپنے اوپر لینے تیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب میں مثال دیا آپ کو، خرچ کی مثال دیا نا بھائی. کئی لوگ ایسے ہوں گے دوسروں کے باقی ہوں گے، انہوں کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں پہ ڈال کر ہاں لوگ ایسا کر رہے ہیں. ارے خود تم باقی اپنا حساب کرو پہلے. اب جیسا میں کسی کو کوئی مثال دے رہا ہوں کہ مولویاں ایسے ہیں کہ وہ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو میں بھی تو مولوی ہوں نا. مطلب مولوی ہوتا مذہبی آدمی ہوں، مولوی واقعی میں جو مولوی ہو تو اور لوگ ہوتے، لیکن مولوی بولے تو مذہبی آدمی نظر آ رہا ہوں، تو میں بھی تو مذہبی آدمی ہوں، میں میرے پہ پہلے لینا نا. تو ایسے ہی ہر آدمی پہلے اپنے پہ لینا. مثال کے طور پہ بولے ارے آج کل بھائی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، ہاں ہمارے بھائی نہیں کرے، ارے تم بھی تو اس کے بھائی ہے، تم کتنی مدد کرے وہ حساب کرو پہلے اپنا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہر شخص واعظ ہو نصیحت ہو اپنے پہ لینا، نہ کہ انہیں دوسروں پہ ڈال کے دنیا ایسا کر رہی لوگ ایسا کرنے کی بات ہماری وہی ہو گئی آج کل. اللہ ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. تو عزیزان گرامی اب آئیے جو حب دنیا کے وجہ سے جو خرابی پیدا ہوتی، بخل اور طمع، بولا نا میں آپ کو، لالچ، حرص، اس کا علاج کیا ہے؟ بخل کی بیماری کا علاج تو ہے سخاوت. سخاوت بولے تو خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کو بولتے. خوش دلی سے، خالی مال خرچ کر دینا نہیں، خرچ کر کے خوش ہونا، سخاوت بولتے اس کو. سخی خرچ کر کے خوش ہوتا، اور بخیل جمع کر کے بھی پریشان رہتا، کیونکہ اس کو ہمیشہ ہیبت رہتی کہ میرے پاس کمی ہے بھی، اور ہونا، تو انہیں جہنم بن جاتا اس کا پیٹ. حل من مزید بولتی کہتے جہنم قرآن میں ہے. حل من مزید کے معنی کیا ہے؟ جب اس میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، گناہگاروں کو ڈالا جائے گا، تو بولیں گے کہتے اور ہونا. تو ایسے ہی بخیل کا بھی حال رہتا. حرص بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر بیماری، بخل کی بھی بیماری. بخل بولتے کنجوسی کو. تو کنجوسی کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور کنجوسی کا پیمانہ کیا ہے؟ تو یہ ایک بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے. اتنا ضرور ہے کہ جہاں انسان کو خرچ کرنا لازم ہے وہاں انسان خرچ نہ کرے تو بخیل ہے. اب جہاں لازم نہیں ہے وہاں اگر خرچ نہ کرے تو اس کو بخیل نہیں بولتے، بولے بعض علماء. لیکن بعض علماء بولے اس کے بعد اضافہ ہے، لازماً جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کر دیے بات بھی بچاوا ہے، اور کوئی واقعتاً ضرورت مند ہے اس کو نہیں دے رہا تو انہیں بھی بخیل ہے، بولے بعض لوگ. لیکن یہ بات طے ہے کہ جہاں خرچ کرنا لازم ہے وہاں نہیں کر رہا. مثلا خرچ کرنا لازم کہاں ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کو جو مالدار ہے پہلے تو ہوتا زکوٰۃ کے ذریعے سے. زکوٰۃ جس پہ فرض ہو جاتی ہے، صاحب مال انہیں ہے اور 2.5% اس کو نکالنا ہے، وہاں نہیں نکال رہا تو بخیل ہونے. دوسرے خرچ کرنا کہاں فرض ہوتا ہے آدمی پہ؟ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے. اگر ماں باپ مستحق ہے، ہر ماں باپ مستحق نہ رہتے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا اگر وہ مستحق نہ بھی ہوں. مستحق بولے تو خود اپنے طور پہ کمانے کی اہلیت نہیں ہے ان کی، تو اولاد کے اوپر واجب ہے کہ ان کی پرورش کرے، ان کا خیال کرے، ان پہ خرچ کرے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرے. دوسرے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا. بیوی بچوں کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ مرد پہ ہے. الرجال قوامون علی النساء قرآن کہہ رہا ہے. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اور اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری مرد پہ ہے. کئی مرد ایسے ہیں بیچاری ان کی عورتیں محنتیں کر کے اپنے بچوں کو پال لیتے. چلو بھائی کوئی عورت مدد کے طور پہ مجبور ہو کے کہ بھائی خرچے زیادہ ہو گئے، شوہر کی آمدنی کم ہے، ہاتھ بٹا رہی، اس کا احسان ہے. اور کئی مرد ایسے ہیں عورتوں کی تنخواہیں کھینچ لیتے. شریعت میں حکم نہیں معلوم ان کو کہ اگر کوئی عورت کماتی بھی ہے تب بھی مرد کے اوپر عورت کا نفقہ فرض ہے. عورت کی جو کمائی اس کی ذاتی ہے، اپنی مالک ہے، انہیں اس کی جو چاہے کرے وہ. لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں ہم کمانے کا موقع دینے تیرے کو، میرا پیسہ لا ادھر. ساس کھینچ لیتی، شوہر کھینچ لیتا، بے غیرت ہے. کتنی بری بات. تو بتانا ہے چاروں کہ جو اپنے خرچ کرنے کے فریضے ادا نہیں کرتا وہ بخیل ہے. تو بخل بہت بدترین بیماری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس میں کیا فرما ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ معلوم آپ کو، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا، اس میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں. یعنی کسی کے پاس کچھ مال ہے تو اس کا اپنا حق نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے اس کے پاس آیا ہے، ورنہ محنت کرنے والے تو بہت ہے، اس کے پاس کیسا آیا؟ اللہ عطا کیا. تو یہ نہ سمجھے اس مال کو کہ یہ میرا مال ہے لہٰذا میں جو چاہے کروں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اپنے مال میں بخل کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر مال، نقصان پہنچانے والا ہے ان کو جو بخل کی وجہ سے روک کے رکھیں. کیا ہوگا؟ سیطوقون، کہ ان کا طوق بنے گا وہ قیامت میں. ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن گلے کا طوق، پٹا. مجرموں کے گلے میں پہلے پٹا ڈالتے تھے، وہ مال پٹا بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو کوئی اپنے نفس کے شح سے، شح کہتے ہیں عربی زبان میں بخل کے ساتھ دوسروں کے مال پر بھی نظر رکھنا. بخل میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا مال ہے نا بھائی میرا ہے میں نہیں دیتا، یہ بخل ہے. اور شح کا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے پاس تو بخل کی وجہ سے مال روکے روکے ہر ایک کے مال پہ نظر رکھے، اس سے کیا کھینچ سکتا ہوں، اس سے کیا لے سکتا ہوں، اس سے کیا مل سکتا ہے. اس میں طمع لالچ بھی آ گئی. تو دوہرا گناہ ہے یہ کہ ایک تو بخل کا گناہ ہے، دوسرے حرص ہے اور لوگوں کے مال کے اوپر نگاہ ہے. تو اس کو بولتے شح عربی میں، شین ہا شح. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی وَمَن یُوقَ شُحَّ، جو کوئی شح سے بچا لیا گیا، یعنی شح کی خصلت اس میں نہ ہو، تو یہ ایسا شخص ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں جن کے اندر
بخل ہو، نہ حرص ہو، نہ طمع ہو، نہ لالچ ہو۔ اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، بخل کی وجہ سے ہلاک ہوئے، انہیں اس پر آمادہ کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور حرام کو حلال کیا۔ بخل کو معمولی بیماری مت سمجھو، کنجوسی کو معمولی بیماری مت سمجھو، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی خون بہانے تک تیار ہوتا ہے اور حرام کو حلال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، فرمائیں، ایک بخل، دوسرے بدخلقی۔ مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ کوئی پوچھے یا رسول اللہ مسلمان جو ہے بے نمازی ہو سکتا؟ تو بولے ہاں بھائی ہو سکتا۔ اور بزدل ہو سکتا کیا؟ تو بولے ہاں ہو سکتا۔ کئی واقعات ہیں مسلمانوں کے بزدلی کے، لیکن حضور سے کوئی پوچھے کیا وہ بدخلق ہو سکتا؟ تو فرمائے نہیں، مسلمان بد اخلاقی نہیں کر سکتا۔ تو کتنی آپ غور طلب بات ہے یہ کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو بدخلقی کرتے ہیں، تو کتنا ان کا معیار گر گیا ایمان کا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی نہیں جا سکتی، فرمائے، اور وہ کر رہے ہیں بدخلقی اور بخل، کنجوسی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا ہے بخیل اللہ کا دشمن، جنت سے دور، لوگوں سے دور، یعنی بخیل کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جاہل ایسا شخص ہے جو سخی ہے، اس عبادت گزار سے پسندیدہ ہے جو بخیل ہے۔ کیونکہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، بخل کا جو نقصان ہے نا اس کو عبادتوں سے بھرپائی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں بھائی، میں ذکر کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، پیسے دینا نہیں ہوتا میرے سے بولتے، تو ان کی وہ نمازیں قبول ہوتی کیا؟ ان کے روزے قبول ہوتے؟ ہرگز نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ثعلبہ ان کا نام تھا، حضور کی خدمت میں آئے، آ کے جو ہے عرض کی ہے یا رسول اللہ میرے لیے کثرت مال کی دعا فرمائیے، بہت پیسے ہونا میرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کثرت مال اچھی چیز نہیں ہے، قناعت کر۔ قناعت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ جس حال میں رکھا راضی رہنا، حرص نہیں کرنا، بہت ہونا بلکہ آرزو نہیں کرنا۔ تو بولے نہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے۔ تو حضور کیا فرمائے معلوم؟ کیا تیرے نبی کی زندگی تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ فرمائے یعنی جیسی فقر اور سادگی کی میری زندگی ہے اس پہ چل۔ تو بولے نہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے آپ۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، جب اتنا اصرار کر رہا تو حضور کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا تھا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا فرمایا اللہ ان کے مال میں ان کو جو ہے کثرت عطا فرما۔ تو انہوں بکریاں خریدتے کہتے، تو بکریاں حدیث میں آیا ایسا پھیلی جیسے کیڑے پتنگے پھیلتے، حشرات الارض کا لفظ آیا، حشرات الارض بول تو چمٹیاں یہ وہ کتنے کپے رہتے، ایسا پھیلے ان بکریاں۔ تو اب زیادہ ہو گئے تو شہر مدینہ میں رہنا مشکل ہوگا ان کا۔ اب لوگ فارمنگ کرے تو کیا شہر میں کرتے، تھوڑا باہر جاتے نا، تو انہوں بھی کیا کرے فارم بنائے اپنا، اور وہاں جا کے اپنے بکریاں رکھے جناب۔ اب وہاں بکریاں رکھے تو خالی بکریاں رکھ کے شہر میں تو آ کے رہ نہیں سکتے، بکریوں کے ساتھ رہنے لگے، ان کی نگہداشت کرنے لگے۔ تو یہاں جب تھے مدینے میں پانچوں نمازوں کو سرکار کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے، اب وہاں گئے تو کیا کرے بولے تو ظہر اثر کو آنے لگے دن کی نمازیں، کیونکہ فجر میں اندھیرا رہتا کہاں سے آئیں گے، اور مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا کہاں سے آئیں گے پھر، تو اس واسطے یعنی ظہر اثر کو آنے لگے، باقی نمازیں گول وہاں پڑھ لینے لگے۔ پھر اس کے بعد اور بڑھ گئے بکریاں، تو اتنے مشغول ہو گئے انہوں اپنے کاروبار میں اپنے مصروفیات میں کہ جمعے کو بھی آنا بند ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیے ثعلبہ نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ میں سے کوئی جو جانتے تھے بولے یا رسول اللہ بہت مصروف ہو گئے، بہت بڑا کاروبار ان کا، اس بات نہیں ہے۔ تو حضور کیا فرمائے؟ افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر، فرمائے 3 مرتبے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاملین مقرر فرمائے، عاملین بولتے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والوں کو بولتے تھے اس زمانے میں۔ تو ایک عامل کو بھیجے، ثعلبہ کے بعد بھی بہت مال ہے، جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ اس کے۔ تو جا کے انہوں سنا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اور سرکار ہم کو بھیجے ہیں ثعلبہ آپ کے مال میں سے اتنے ہیں تو اتنی زکوٰۃ دینا۔ تو انہوں بولے بھائی یہ زکوٰۃ کیا رہتی، بھائی یہ ٹیکس ہے، بولے میں مال میرا، پیسے میرے، محنت میری، میں کیوں دوں؟ تو انہوں بولے کیا بول رہے ہیں ثعلبہ تم سوچ لو۔ تو بولے نہیں ایک کام کرو آپ، اور بھی کہیں جا رہے ہیں کیا زکوٰۃ جمع کرنے؟ تو بولے ہو ذرا وہاں جا کے واپسی میں آؤ میں سوچ کے رکھتا ہوں بولے۔ تو انہوں گئے وہ صاحب عامل صاحب، تو دوسرے جگہ گئے تو وہ صاحب خوشی سے بہترین مال نکال کے اللہ کی راہ میں دینا ہے بول کے ریڈی رکھے تھے۔ تو ثعلبہ جا کے بولے حضور ہم کو حکم دیے خالی اچھا مال نہیں لینا، اچھا اور تھوڑا خراب دونوں ملا کے لینا، کیونکہ تم کو بھی فائدہ ہونا نا مال کا، دیکھو دین کا ہمارے حکم کیسا ہے۔ تو انہوں بولے نہیں اللہ مجھے نواز دیں گا، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اچھا لے جاؤ بولے۔ تو خوشی سے جو ہے انہوں دیے اور وہ لے کے پلٹ کے ان کے پاس آئے، تو ثعلبہ اپنے وہی موقف پہ برقرار رہے، بولے نہیں بھائی یہ ٹیکس ہے میں نہیں دیتا بول دیے۔ اور جا کے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں جیسے ہی وہ مال جو ایک دوسرا شخص دیا تھا پیش کرے، تو حضور اس کے حق میں دعا فرمائے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور ثعلبہ کا سارا حال جب حضور کو بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار فرمائے، اور قرآن کی آیت اتر گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ یہ بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو نوازے تو وہ اس کی راہ میں خرچ کریں گے، اور اللہ اپنے فضل سے جب نواز دیتا ہے تو وہ اپنی بات کا انکار کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، بولے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرمائے۔ وہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی اس وقت وہ ثعلبہ کا ایک رشتہ دار وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہتے رسول اللہ کی مجلس میں، انہیں سنتے ہل اٹھ کے جا کے بولا ثعلبہ تو مر گیا، بولے ہلاک ہو گیا تو تیرے بارے میں اتری دیکھی آیت۔ تو آپ پریشان ہو گئے، بھاگتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور بولے یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ قبول فرما لیجیے۔ تو میرے سرکار کیا فرمایا؟ میں ثعلبہ کیا کروں، میں اللہ منع کر دیا تھا اسے لینے سے، میں نہیں لے سکتا بولے۔ تو واویلا کرتے ہوئے مٹھی ڈال لے کے اپنے اوپر چلے گئے۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کے بولے کہ آپ قبول کر لیجیے، تو بولے میرے سرکار قبول نہیں کرے میں کیسا قبول کروں گا؟
حضرت عمر کے زمانے میں انہوں بھی قبول نہیں فرمائے, حضرت عثمان کے زمانے میں تو ان کا انتقال ہی ہو گیا, مگر عبرت کا نشان بن گئے. تو یہ کیوں ہوا؟ مال کی محبت کی وجہ سے. کثرت مال ہمیشہ فتنے میں مبتلا کرتی, اس واسطے بزرگان دین وغیرہ احتیاط کرے. دیکھو ہمارے دین میں کثرت مال منع نہیں ہے, حب مال منع ہے, لیکن کثرت مال سبب بن جاتا ہے حب مال کا. ہاں اگر کوئی اس کو آرگنائز کر رہا اور جہاں خرچ کرنا ہے کر رہا, جیسے بتایا میں اصول ہے, کہاں سے آ رہا کہاں جا رہا, اٹھا کے رکھے تو کیا مقاصد کے لیے رکھے, یہ سب پیش نظر ہے نا, تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی سانپ کے جو ہے کاٹنے کا ہنر جانتا کہ اس سے کیسا بچنا ہے, تو انہیں سانپ رکھا تو خطرہ نہیں معلوم ہے بولے تو کیسے بھی ڈس دیتا ہوں. بزرگوں بولے سانپ کی مثال ہے, بولے اس کو اگر آپ نہیں پکڑ سکتے صحیح تو پھر آپ کے اوپر حاوی رہتا ہوں. تو مال کا معاملہ ایسا ہی ہے. تو عزیزان گرامی, بخل کی جو بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے جناب؟ سخاوت. تو سخاوت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے سخیوں کے واقعات سنیں, اور سخیوں میں سب سے بڑے سخی میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے اعلیٰ اخلاق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی سخاوت کا کیا پوچھنا جناب. اللہ اکبر. احادیث میں آیا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند آتا تو حضور کبھی اس کو لا نہیں بول کے نہیں فرمائے. اپنے پاس ہوتا تو عنایت فرماتے, اپنے پاس نہ ہوتا تو کسی سے کہہ کر کے اس کی مدد فرما دیتے, یا نہیں تو حضور کئی موقعوں پر فرمائے کہ تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو تم فلاں فلاں جگہ سے لے لو, میں ادا کر دوں گا. تو اس موقع پر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے, بولے یا رسول اللہ, اللہ آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, اللہ کے نبی ہے, پیغام پہنچانا ہے, دین کی باتیں بتا دینا, بتا دیے, آپ یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ایسا خیال تھا ان کو, چاہنے والے سوچتے ہیں نا بھائی آپ کو تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو اس پر جو ہے سرکار جو ہے ناراض ہو گئے. ایک انصاری اٹھ کے بولے یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے جائیے, اللہ آپ کے ہاتھ سے دنیا کو دلاتے جائیں گا, بولے. تو حضور خوش ہو گئے اس کے اوپر. تو کئی موقع پر ایسا ہوتا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے کہ ہم روک رہے ہیں تو نقصان سے بچا دے رہے ہیں, لیکن بندہ اللہ کی راہ میں خجلی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتا جاتا ہے اس کو. اللہ کی شان ہے یہ, اور حدیث میں آیا ہے تو زمین والوں پر خرچ کر, آسمان والا تجھ پہ خرچ کرے گا. اور اگر ہم خرچ کر رہے ہیں جناب, ہمارے پاس کچھ ہے, تو یہ ہم بہت بڑا کام بھی نہیں کر رہے ہیں, اس واسطے کہ اللہ ہم کو خالی ذریعہ بنایا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے کام رکتے کیا؟ کوئی ضرورت مند کی ضرورت ہم سے پوری نہیں ہوئی کسی اور سے ہو جاتی, اللہ جس سے کرانا ہے کرا دیتا. لیکن اگر ہم ذریعہ بن رہے ہیں تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے نا, اوپر والا ہاتھ ہو جانا ہمارا. اور حضور کیا فرمایا؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ جو بخل کی بیماری ہے اس کا علاج دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک علمی علاج ہے, ایک عملی علاج. علمی علاج بول تو علم سے اس کا علاج. علم سے کیسا علاج ہوتا ہے میں بولا نا کہ آپ کیا کرنا, مذمت بخل میں جو ابھی باتیں بیان ہوئی قرآن میں بہت آئی کہ کیا اس کے نقصانات ہیں. سرکار فرمایا کہ بخیل ہر کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بخیل اللہ سے دور, جنت سے دور, لوگوں سے دور, اور بھی جو باتیں ہیں میں چند بیان کرا, بہت ساری ہیں, وہ آپ ہمیشہ پیش نظر رکھنا کہ بخل کا کیا نقصان ہے. یہ علمی علاج ہے. اس کے علاوہ بخیل کی ذلت پہ غور کرنا کہ بخیل کنجوس آدمی کو کوئی پسند کرتا, جی دیکھے تو بولتا ہے ہاتھ بھی نہیں دھلاتا بھائی اس کو لگا لو نکو, دل سے لوگ ناپسند کرتے اس کو, بخیل آدمی کو, کنجوس آدمی کو. اس کے علاوہ بخیل کے لیے جو وعیدیں ہیں قرآن میں حدیث میں, یا واقعات جو بیان ہوئے ہیں بخیلوں کے, وہ پیش نظر رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف میں حرم میں داخل ہوئے تو دیکھیے ایک آدمی ہے, وہ جو ہے دروازے کو کعبے کے پکڑ کے چیخا مار مار کے رو رہا, چیخا مار مار کے رو رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرمائے کہ کیا بڑا گناہ ہوا, کیوں گناہ گار جا کے روتے ہیں, اور سبھی گناہ گار اس وقت سب جا کے روتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اے شخص کیوں رو رہا ہے اتنا زیادہ, تیرا گناہ کیا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا ہے بول. تو نہیں یا رسول اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہے. تو حضور فرمایا ارے بول تیرا گناہ بڑا ہے زمین بڑی ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے. تو پھر سرکار فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ تو بولے یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے. تو حضور فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ تو بولے میرا گناہ بڑا ہے. تو حضور پوچھے تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ؟ تو بولے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو بولے پھر بول تیرا گناہ کیا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں جو ہے اگر کوئی آدمی کو دیکھتا ہوں میرے سے کچھ منگنے آ رہا بولے تو میرا دل جو ہے پسج جاتا, میرے کو بہت ایسا دکھتا آگ آ رہی میری طرف, آگ آ رہی, تو مطلب بخیل ہوں بولا. تو یہ سن کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے شخص اگر تو رکن یمانی اور سنگ اسود, ایک کعبۃ اللہ شریف کا حصہ ہے نا بھائی, رکن یمانی دوسرا سنگ اسود, وہ بڑا مقبول حصہ ہے, وہاں آتے ربنا آتینا فی دنیا کی دعا پڑھنے کا حکم ہے. تو وہ جو مقام ہے نا اس میں اتنا روئے کہ تیرے آنسوؤں سے ندیاں نکل پڑے اور اس سے پیڑ پودے اگ جائیں, اور 1000 سال تک تو وہاں ٹھہر کے روتا رہے, لیکن اگر بخل کی خصلت تیرے سے نہیں نکلی نا تو جہنمی ہو کے مریں گا. فرمایا تیری کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرمائے. تو کیا معلوم ہوا کہ بخیل کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرماتا. تو کئی لوگ رہتے یعنی انہوں بولتے بھائی ہم نماز پڑھ لیتے, تلاوت کر لیتے, ذکر کر, بھائی دینے دلانے کی بات نہ کرو بھائی, یہ نہیں ہوتا ہمارے سے. تو کیا ہو گیا, ویسا مال کی محبت ان کے دل میں بت بن گئی, معبود بن گیا ان کا. افرأیت من اتخذ الہہ. تو اب وہ بت کا علاج عملی کیا ہے جناب؟ ایک ہی علاج ہے, وہ ہے خرچ کرنا. جو چیز محبوب ہے اس کو خرچ کر دینا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آ کے بولا بی بی میرا دل بہت سخت ہو گیا, بولے آخرت کی طرف توجہ نہیں ہو رہی میرے کو, دنیا کی طرف دل لگا ہوا رہ رہا, کیا کروں؟ تو آپ پوچھے تیرے پاس پیسے ہے کیا؟ پوچھے پیسے ہے؟ تو بولے خرچ کر دے کے آگے بات کر میرے سے. بولے تو واقعی میں اچھے لوگ تھے بھائی, وہ انہیں پہلے تو ایسا خیال آیا اس کو, یہاں تو ہمارا حال ہے مگر خیال نہیں ہے, یعنی ہمارا حال یہی ہے جو انہیں بتایا, لیکن خیال نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. تو اس کو حال کے اوپر خیال تھا, تو جا کے علاج طلب کرا. تو آپ کیا فرمائے؟ مال خرچ کر دے.
خرچ کر کے آیا تو بولے اب بول. تو بولے ارے کیا بات بتائے. بولے آپ جیسے میں خرچ کرا میرا دل نرم ہو گیا, آخرت کی طرف لگ گیا میرا دل. بولے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آدمی کا دل اس کے مال کے ساتھ لگا ہوا رہتا, مال جہاں جاتا دل وہاں جاتا. بولے تو اگر انہیں مال اپنے پاس رکھ لیا دل وہیں سے, اگر انہیں راہ خدا میں خرچ کر دیا دل اللہ کی طرف لگ جاتا. ایک فارمولہ ہے یہ. تو قناعت اختیار کرنا. اور ایسے ہی حرص و طمع اور لالچ کا علاج کیا ہے, قناعت کرنا. قناعت بولے تو اللہ جو حال پہ رکھا راضی, حرص نہیں کرنا اور ہونا نہیں بولنا, کیونکہ حرص بھی دین کو برباد کرتا. اس حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تو ایک آدمی آیا, آ کے بولا حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا, بلکہ تھی ہوں گی اب تو نہیں ہے, بہت کم ہو گئی. پہلے کیا کہیں بھی کوئی جا رہے ہیں نیک آدمی تو بولتے ہیں ہم ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں, صحبت میں رہنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ ان کی صحبت کی برکتیں حاصل کرنا, ان سے دین کی باتیں کچھ سیکھنا, ان کے معمولات دیکھ کے اپنے میں تبدیلی آنا, ایسا سوچتے تھے. تو انہیں بولا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں, تو آپ اجازت دے دیے. تو دونوں جنے چلے سفر پہ. تو جاتے جاتے ایک جگہ پہ بھوک محسوس ہوئی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس توشہ تھا. توشہ کھولے تو اس میں 3 روٹیاں تھیں. تو آپ نکال کے ایک روٹی دے کے بولے یہ تیری روٹی, دوسری جو ہے یہ روٹی میری, کھا لیے. پیاس لگی تو عیسیٰ علیہ السلام پانی لانے کے واسطے ندی کے پاس تشریف لے گئے. واپس آئے تو تیسری روٹی غائب. تو آپ اس سے پوچھے ارے میں تیسری روٹی کہاں ہے؟ تو بولے میرے کو نہیں معلوم. بولا تو آپ بولے ارے میں اور تو شاید تیسرا کوئی ہے ہی نہیں یہاں. تو بولے نہیں ہوں گے بھائی, میں نے لیا بول کے بول دیا. تو خاموش بیٹھ گیا. پھر تھوڑا آگے بڑھے تو ایک مقام پہ جو ہے پھر بھوک محسوس ہوئی. تو آپ کیا کیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے تو جنگل میں ایک ہرن کا بچہ اچھل کود کرتے ہوئے جا رہا تھا, اس کو آواز دیے, دیکھے اس کو اپنے پاس بلایا تو آ جاؤ. معجزہ ہے آپ کا, اللہ کے نبی کے حکم پہ آ گیا. تو آپ کیا کریں, اس کو ذبح کر دیے, اس کا گوشت بھنے, خود بھی کھائے, اب ساتھ کھائے اس کو بھی کھلائے. اس کے بعد جو ہڈیاں پڑے ہوئے تھے اپنا دستے اقدس پھرتے زندہ ہوگا انہیں. تو آپ فرمائیں یہ جو ذات تیرے کو معجزہ دکھائی نا, اللہ کی ذات, اس کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں وہ تیسری روٹی کون لی؟ تو بولا عیسیٰ علیہ السلام میرے کو نہیں معلوم. بولا نا میں. بولا تو پھر آپ آگے بڑھے, ندی آگے راستے میں, اب کراس کر کے جانا تھا, کشتی وشتی کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اس کا ہاتھ پکڑے, پانی پہ سے لے کے چلے گئے. دوسرے کنارے پہ پہنچے بعد فرمائے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا, بتا وہ تیسری روٹی کون لیا؟ تو بولا عیسیٰ علیہ السلام میرے کو نہیں معلوم. پھر انکار کیا. پھر آپ آگے بڑھے تو ایک ریتیلے مقام پہ پہنچے, تو وہاں بیٹھ گئے, اس کو بھی ساتھ لے کے بیٹھ گئے اور ریتی جمع کرنے کا حکم دیے. تو ریتی کا ڈھگار لگ گیا, اس کے اوپر اپنا دستہ اقدس پھیرتے ہی وہ ریتی سونے میں بدل گئی. جناب یہ معجزہ دکھائے, اس کے بعد کیا کرے؟ بولے تو آپ پوچھے معجزہ دیکھ لیا نا یہ بھی, بول اب. تو بولے نہیں معلوم میرے کو. تو بولے اچھی بات, 3 حصے کرے جناب. اللہ کے نبی کی حکمت دیکھو آپ, ریتی کے جو سونا بن گئے تھے نا 3 حصے کرے, کر کے بولے ایک حصہ میرا, ایک حصہ تیرا, اور یہ تیسرا حصہ اس کا جو روٹی لیا. بولے بولتے دوسرا حصہ کھینچ لیا. بولا میں اس لیا تھا, حصہ میرا یہ. بولا تو آپ بولے یہ دو نے تینوں حصے تیرے رکھ لے, بول کے نکل گئے, چلے گیا. اب آپ جیسے ہی تشریف لے گئے, 2 جو ہے ڈاکواں جنگل میں آئے تھے, ایک آدمی کو اتنے بہت سے سونے کے ساتھ دیکھے تو یہ لوگ بولے اس کو مارو, سونا چھین لو. انہیں بھی سمجھ گیا اپن اکیلے ہے, یہ 2 سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی نیت بھانپ کے اعلان کر دیا. کیا اعلان کرا؟ بھائیو یہ اپن تینوں کا ہے, بانٹ لیں گے. بولا تو لوگ بولے چلو ٹھیک ہے, مارنا کہ جب مل جا رہا اپنے کچھ بھی. تو وہ حصے کر لینے کے بعد میں انہوں کو بھوک محسوس ہوئی. تو اس میں سے ایک جنا بولا بھائی ذرا جا کے شہر سے کھانا لے کے آؤ. تو ایک جنا کھانا لینے گیا, تو یہ دونوں مل کے پلاننگ کرے, انہیں جا رہا نہیں, انہیں آیا تو اپن اس کو مار ڈالیں گے اور 3 حصوں کو 2 کر لیں گے. بولے کیا؟ بولے 3 حصوں کو 2 کر لیں گے, اس کو بھی دینا, اپن دونوں بانٹ لیں گے. تو بولے صحیح بات ہے, انہیں آتے مار دیں گے. اب انہیں جو گیا کھانا لانے, اس کو خیال آیا یہ دونوں کو بھی دینا, میں ان کا کام تمام کر دیا تو پورا میرے کو ملتا. تو انہیں کھانے میں زہر ملا دیا. وہ زہر ملا کھانا لے کے جیسے ہی انہیں آیا, یہ لوگ آؤ دیکھے نا تو دیکھے, پہلے سے پلاننگ تھی نا, اس پہ حملہ کر کے مار ڈالے, اس کو بولنے بھی نہیں دیا کھانے میں زہر ہے بول کے. اور اس کے بعد میں مار کے کر کے کھانا کھا لے کے یہ لوگ بھی سو گئے. 3 لاشاں پڑے ہوئے تھے وہ سونے کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھ کے آپ فرمائے حرص اور لالچ کا یہ انجام ہے. فرمائے تو یہ حرص اور لالچ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھو کتنے لوگ دنیاوی نقصانات بھی اٹھاتے. کئی جو ہے کمپنیاں ہیں, کئی جو ہے ادارے ہیں, لالچ دیتے. آج کل تو بہت چل رہا کمپنیوں کے میرے پاس آ رہے ہیں. کیسا کیا بولے تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کئی خاندان میں آتا, آ کے بولتا ارے وہ پیسے ملے نا ریٹائرمنٹ کے, وہ بچی کے شادی کے پیسے پڑے ہوئے, کیا کرتے رکھے؟ تو بولے کیا کرنا؟ تو بولے میرے کو دیو جی تم. ارے نہیں بھائی بینک میں رکھے ہوئے نا, مہینے کو آ رہے ہیں 10,000 روپے. 10,000 روپے کیا ہوتے؟ 25 دیتا ہوں میں. بولتے ہی پانی ہو جاتے, فوری لا کے اس کو دے دیتے. اب انہیں 2-3 مہینے دیتا, اب وہ جائز ناجائز کا مسئلہ الگ ہے, وہ اس کے بعد میں ڈبا دیتا, لالچ میں اندر ہو جاتا. کئی ایسے کمپنیوں میں لگا دیے, رات امیر بننے کے چکر میں, نہیں تو مہینے 2 مہینے میں تو ہی بنتے. بولے دیکھو ترقی کا کوئی شارٹ فارمولہ ہے نہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ درخت پیدا کرے تو آپ دیکھو بیج سے پیدا ہوتا, پودا بنتا, کتنے کی برسوں میں پیڑ بنتا, پھر اس کے اوپر پھل پھول لگتے. اب آپ بیج کچھ پھل پھول لگائیں گے بول تو کہاں سے لگتے جی, بےوقوفی بولیں گے اس کو. تو ایسا کوئی شارٹ فارمولہ ہے نہیں. اللہ جو پیشہ رکھا محنت کرنا, سب خزانہ نکالنے کے چکر میں کئی ایسی چلے گئے زمینوں میں, ان کو خزانہ بن گئے. خزانے کے چکر میں میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, آ کے بولے میرے گھر میں خزانہ ہے, آپ نکال لیے. کہتے اپن آدھا لے لیں گے. میں بولا میرے کو خزانہ نکالنے آتے نہیں, اور واقعی میں نہیں آتا, سب بیکار بات ہے یہ.
ایک شاعر کیا پیاری بات بولے، ان کو وہ شعر سنایا، اگر اس پہ عمل کر لیتے تو ان کا جو ہے خزانہ واقعی میں یہی بن جاتا تھا. کیا بولا شاعر معلوم آپ کو؟ آپ لوگ ابھی یاد کر لو شعر. میں ایک وقت بولا تو یاد نہیں ہوا، تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی، بعد میں اس میں دیکھ کے یاد کرو. شاعر کہتا ہے علم و ہنر سیکھ، یہ زمانہ علم و ہنر کا ہے. اور خدا کی قسم یہ بات 100% ہے. اگر آج کے دور میں آپ کچھ بننا چاہ رہے ہیں تو یہ فارمولہ ہے، علم و ہنر سیکھ. یہ زمانہ علم و ہنر کا ہے. وہ دور گیا کہ ٹھوکر لگی اور خزانہ ملا. وہ دور گیا، اب نہیں. خزانہ کیا علم ہے. آج دیکھو دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں نا، وہ علم و ہنر کی وجہ سے ہے. سائنس میں، ٹیکنالوجی میں جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں، آج دنیا پہ ان کا غلبہ ہے. اور آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ڈریسنگاں کرنا، اچھا کھانا، ہوٹلاں ہونا، دعوتاں ہونا، پھرنا پھرانا ہونا، آوارہ گردیاں ہونا، 2 بجے 3 بجے سونا ہونا. ایسی قوم ترقی کرتی جی دفن ہو جاتی. بدعا نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. دنیا ایک اللہ قانون کے مطابق چلا رہا. جو یہاں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، انہوں ترقی کریں گے. جو قومیں محنت کر رہی، غیر مسلموں کے بچے دیکھو آپ، ہمارے نوجوان آتے میرے پڑھے ہوئے، یہ ہے بولتے ڈنڈ رہتے، نہ صلاحیت رہتی نہ محنت رہتی، پھر بھی کچھ بھی بن جانا بولتے. ایسا کیسا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ یہ میدان کھلا رکھے، جو محنت کریں گا انہیں حاصل کریں گا. تو علم و ہنر سیکھنا، محنت کرنا، مگر یہ سب کیا واسطے؟ آخرت کے واسطے ہونا. کماؤ، خوب جمع کرو، لیکن یہ سمجھ کے رہو کہ سب چھوڑ کے جانا ہے. اور اللہ ہم کو جو کچھ دیا ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں گے، مجبوروں پہ خرچ کریں گے، محتاجوں پہ خرچ کریں گے. ایسا دل میں انسان کے جو ہے جذبہ رہنا. اور آج نوجوانوں کا کیا ہے؟ خود اپنے ذاتی خرچہ نہ نکال سک رہے ہیں. یہ حال ہے مسلمان نوجوانوں کا. بوجھ بنے ہوئے اپنے ماں باپ کے اوپر. کتنے شوہر ایسے بیویوں پہ بوجھ بنے ہوئے، کتنے باپ ایسے ہیں اپنی اولاد پہ بوجھ بنے ہوئے. تو کچھ نہ کچھ کرنا. اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر کب کرتے؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. آپ کی سستی کاہلے کا بھی اللہ کے بعد آپ کو حساب دینا ہے. اللہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، صلاحیتیں دیا، آپ کو اچھی سوچ دیا، اچھا ماحول دیا. غزہ میں کیا ہو رہا، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا، دیکھو یہاں اتنا امن ہے، امان ہے، مواقع ہے. آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے کو آسمان سے کچھ اتریں گا بولے، تو آپ کی سوچ غلط ہے. آسمان سے اترتا نہیں، آسمان پہ جا کے توڑ کے لا لینا تارے. یعنی محنت کرنا، کچھ نہ کچھ کرنا، خالی رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں میں معاشی طور پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو فرمایا کہ تیرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں سرمایہ کاروبار کرنے؟ تو بولے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے گھر میں کچھ چیزیں ایسا ہیں؟ تو بولے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی یہ جو جسم ہے نا، اس کے اوپر جو کپڑے دکھ رہے ہیں آپ کو، بس یہ ہے. اور بہت غربت تھی جو اس زمانے میں، کیا کیا تکالیف صحابہ اہل بیت وغیرہ معاشی حوالے سے اٹھائے، اس کی داستانیں کتابیں لکھی ہیں اس پر. تو بولے کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ سوائے. حضور فرمائے تیبند رہنے ضروری ہے. تیبند نیچے کا کپڑوں کو بولتے، پائجامے کو. کرتا اتار بولے. اللہ اکبر. مرد آدمی کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. کرتا بھی ڈھپا ہوا رہا مجبوراً تو کافی ہے. تو فرمایا کہ اپنا کرتا لے جا کے بازار میں بیچ دے. اس سے کلاڑی لے کے آیا فرمایا. تو انہیں کلاڑی لے کے آیا. تو حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدس سے اس کی موڈ بنا کے لگایا اس کے اندر. کلاڑی کے اندر لکڑی لگاتے نہیں، وہ لگا کے بولے جا جنگل سے لکڑیاں کاٹ لا کے بازار میں بیچ اور اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر. اور اتنے دنوں تک آنا نہیں پڑا میرے پاس. تو انہیں گیا حضور کے حکم کی تعمیل میں، کچھ دن کے بعد میں چند پیسے ہاتھ میں بچا کے لے کے آیا. اور بولے یا رسول اللہ میں محنت کرا تو میری ضروریات پورے بعد بھی یہ بچے تو آپ کی خدمت میں لے کے آیا. تو حضور فرمایا تو تیرے بچے کھا لے فرمائے. مگر حضور جو ہے کیا تعلیم دی ہے یہ کہ مسجد کے پاس ٹھہر جاؤ، لوگوں کے پاس جا کے چندہ مانگو، ہاتھ پھیلاؤ. ذلت ہے اس میں. اگر کوئی ایسا کر کے 4 پیسے حاصل بھی کر لے رہا تو انہیں اپنے دین کو بیچ کے کھا رہا. ایسا ہے، ذلت ہے اس میں. انسان ذلیل نہیں ہونا. بھیک مانگنے والے کو بہت محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے دین میں بھیک مانگنے کو 72 پیسہ کیوں قرار دیے؟ محنت نہیں ہوتی. فقیرہ روڈوں پہ دھوپ میں نہ ٹھہرتے اور گھر سے نکل کے نہیں آتے جیسا روزانہ کام کرنے والا آتا، یا اور بھی تو چوکیداری کا کام کرنے والا خالی ٹھہرا رہتا، بھکاری بھی ٹھہرا ہوا رہتا. انہیں بھی تو کچھ کر رہا، مگر اس کو ذلیل پیسہ کیوں قرار دیا؟ اس میں ذلت ہے. انسان کا مقام گر جاتا. محنت کرنا، کچھ بھی کرنا، اور پھر حرص نہیں کرنا. اپنا ایک معیار نہیں بنانا ہے، یہ اتنا ملے تو کرتا ہوں، اتنے ملے تو کرتا ہوں. آج ایک نوجوان میرے پاس آئے تھے، ہمارے سلسلے کے ہے. انہوں بولے کہ ایک میں نوکری کر رہا تھا، میرے کو بدل دیے، دوسری طرف ڈال دیے میرے کو. تو میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو میں ان کو تاکید تو کرا، محمد کتنا کرتے اللہ کو معلوم. تاکید کیا کرا کہ بابا دیکھو جگہ بدلے نا تمہاری، تو یہ ہوتا شفلنگ، تکلیف بھی ہوں گی تمہارے کو نئی جگہ، مگر چھوڑو مت کام، اچھا ڈھونڈو تم جب تک یہ کرتے رہو. تو ہمارے پاس کیا ہے، نوجوان ذریعہ سی تکلیف کوئی ہوئی، کوئی پریشانی آئی، متسلسل ہو جاتے. مقابلہ کرنا حالات کا، اور جو کچھ اللہ دیا 100 200 500 جو بھی ہر ایک کی آمدنی زیادہ کم ہے نا، اس میں سے خرچ کرتے رہنا یاد. اور اس میں پہلے اپنے گھر والوں کو ترجیح دینا، رشتہ داروں کو ترجیح دینا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی دیا تو پھر آپ پڑوسی ہے اور آپ کے دین کے کوئی خدمت ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، جہاں آپ مطمئن ہے وہاں خرچ کرنا. تو خرچ کرتے رہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ پانی جو ہے بہتے رہا تو صاف رہتا، پانی رکا کی گندا ہو جاتا. اور شریعت کا تو ایک مسئلہ ہے، بہتا پانی صاف، رکے ہوئے پانی میں اتنی گندگی گری ناپاک، حکم ہے شریعت کا. تو بہتا پانی ندی کا پانی کیوں نیا نیا آتے رہتا. تو ایسے ہی مال بھی خرچ ہوتے رہا تو تم خرچ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ دیتے جاتے، اللہ تعالیٰ دیتے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم تھا. ایک صحابی کہتے ایک جنگ کے موقع پر مال کثیر، مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی کھلی جگہ تھی ساری مال سے بھر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر اس کے بعد کیا کرے، تقسیم کرنا شروع فرمائے.
کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیا، یہاں تک کہ ایک رسول اللہ کا دشمن تھا اس کو بھی عنایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ مال جب سرکار دیے انہیں لے کے اپنے قافلے میں جا کے اپنے قبیلے میں جا کے قبیلے والوں کو کہنے لگا اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. وہ اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا خوف باقی نہیں رہتا. ورنہ ایسی شان سرکار کی سخاوت کی تھی، جب دیتے تھے تو پھر ایسا دیتے تھے کہ وہ صرف دینے والا بن جاتا تھا. اسی حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے، وہ کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں آج کی، کہ کسی صحابی کے سامنے حاتم طائی کا تذکرہ ہوا. حاتم طائی کون تھے؟ مشہور سخی تھے، بہت خرچ کرتے تھے انہوں، بڑی ان کی داستان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے ان کا. تو ان کا تذکرہ ہوا کہ یہ بڑے سخی ہے حاتم طائی، اور ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا، کہتے ہیں ان کا ایک محل تھا بہت بڑا. تو محل میں کئی دروازے بنا کے رکھے تھے، آدمی جس دروازے سے آیا اس کو دیتے تھے. اگر انہیں ایک دروازے سے لیا دوسرے سے گھس گیا، جیسا اپنے پاس کرتے نہیں چندے کے لوگ دھندے، لائن میں ٹھہرتے، لے لیا پھر پیچھے سے بازو رکھ دے کے آ کے پھر ٹھہر کے لیتے. حالانکہ ہلکا پنا ایسا نہیں کرنا، کئی تو اچھے خاصے رہتے لائنوں میں ٹھہر کے لیتے. اللہ دینے والا بنا تو وہ لے رہے ہیں کہ مگر کچھ جو مل رہا لے لو بلکہ خواہش رہتی. تو بہرحال اس کے زمانے میں حاتم طائی کے کوئی ایک دروازے سے گھس کے لے لیا، پھر انہیں دوسرے سے آیا تو یہاں سے کہ کوئی آیا نہیں بولتے تھے، وہاں سے بھی دیتے تھے. تو ویسا اس کا سخاوت کا معاملہ تھا. تو اس کا تذکرہ کیا گیا صحابی کے سامنے. تو انہوں سن کے بولے صحیح بات ہے، حاتم طائی بڑے سخی تھے اور ان کے محل میں کئی دروازے تھے، اور آدمی جس دروازے سے آتا وہ پا کے جاتا. میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا، ان کا ایک ہی دروازہ تھا بھائی، سرکار کا ایک ہی در تھا، ایک ہی دروازہ. اور اس دروازے سے اگر کوئی بھیک لے لیتا تو پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حاتم طائی مال دولت یہ وہ دیتے تھے کیونکہ ان کے پاس وہی دولت تھی ان کی. میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت کی نعمتیں سب بڑھتی تھی. قاسم نعمت ہے میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے امتی ہے جی، ہم کو کیا خوف ہے؟ گھبرانا نہیں، اللہ جو دیا اس میں شکر ادا کرنا، اور اس کی راہ میں جو کچھ ہے خرچ کرتے رہنا، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودگی. اب یہ خرچ کرنے میں نہ دکھاوا کرنا، نہ واہ واہ کرنا، نہ احسان جتانا کسی کے اوپر، نہ کسی کو جو ہے دے کے ڈھک ڈالنا. ہم دے رہے ہیں، ہمارے لیے اس کا فائدہ ہے، دنیا میں اللہ برکت دیں گا، آخرت میں مغفرت فرمائیں گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اور حب مال سے، حب دنیا سے، حب جاہ سے ہم کو محفوظ رکھیے. بخل کی اور حرص کی اور دیگر جو مال کی بری خصلتیں ہیں اس سے ہمارے سینوں کو پاک فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے جو کچھ ہم کو دیا ہے اس کو خوش دلی سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. سخاوت کی صفت ہمارے اندر پیدا فرمائیے. اے اللہ سخاوت کی صفت ہمارے اندر پیدا فرمائیے، ایثار کی صفت ہمارے اندر پیدا فرمائیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. اے اللہ ہم کو مال کو روکنے اور اس کے ذریعے سے اپنے دین کو برباد کرنے سے محفوظ رکھیے. مولا تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. مولا یہ جو بارشیں ہیں یہ بارشوں کو ہمارے لیے رحمتوں والی بارش بنا دیجیے. یہ بارشوں کے شر سے اے اللہ ہمارے جانوں کی، ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائیے. اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا. اے اللہ یہ ہمارے اطراف برسائیے اور ہم پر نہ برسائیے. اور اے اللہ ہمارے یہ بارشوں کے ذریعے ہمارے کھیتوں کو سیرابی عطا فرمائیے، ہمارے پیڑ پودوں کو سیرابی عطا فرمائیے. اور اے اللہ ہمارے ذخائر آپ کو ایسی سیرابی جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی والی ہو نصیب فرمائیے. مولا تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے. اور مولا تعالیٰ جو مال کی تنگی میں مبتلا ہے ان کے لیے برکت اور آسانی پیدا فرمائیے. اور مولا تعالیٰ جو بخل کی خصلت میں مبتلا ہے ان کے اندر ایثار و سخاوت کا جذبہ پیدا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.